السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز بھائیوں اور دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ذرا امید ہے کہ آواز کلیئر آ رہی ہوگی۔ آج ذرا تھوڑا موبائل کو میں نے ہاریزونٹل رکھا ہے ٹرائیپوڈ میں۔ جو بھائی ویڈیوز کو ایڈٹ کرتے ہیں انشاءاللہ وہ پچھلے سیشن کے جو سوال جواب ہیں وہ بھی میں ان قریب یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا۔ جس بھائی نے وہ ایڈٹ کیے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہاریزونٹل موبائل کو رکھ کے بنایا کریں، تو ہاریزونٹل رکھا تو تھوڑا سا مجھے پھر دور رکھنا پڑا، یا میں جو ہوں اس کو تھوڑا سا اب بہتر ہے۔ بیچ میں نہیں آ رہا کیونکہ میں نے ادھر لیپ ٹاپ بھی رکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، آواز کلیئرلی سنائی دے رہی ہے، شور تو نہیں ہے؟ حیاکم اللہ ابو الکلام، پیر زادہ سید رئیس احمد سلطان۔ ذرا آواز کا بھی تو فیڈ بیک دیں۔ چلیں جی، شیخ کلیئر ہے الحمدللہ۔ بہت سے سوال جمع ہو گئے تھے اور پھر ادھر تو فیس بک کے پوسٹ پہ ہی کامنٹ سیشن میں اتنے سوال آ گئے۔ کچھ کا تو آج انشاءاللہ جواب دیا جائے گا، باقی پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں جمعرات یا جمعہ یا ہفتے کے دن انشاءاللہ۔ ویسے تو ایک منٹ کا میں جواب دے کر جلدی سے گزرتا چلا جاؤں، لیکن میرا کچھ مزاج ایسا ہے کہ میں تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں اور پھر وہ حوالے سامنے سارے رکھ کے، ورنہ انسان کافی سوالات کا جواب ایسے ہی مختصر دیتا چلا جائے اور حدیثوں کے حوالے بھی اس کو یاد نہ ہو، تو بخاری کی حدیث کو مسلم کی طرف منسوب کر دے اور مسلم کی حدیث کو بخاری کی طرف اور ترمذی کی حدیث کو متفق علیہ بنا دے۔ پرسنل لیول پہ تو جواب دینے میں اس طرح کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ پھر آگے لوگ سنتے ہیں، ویڈیو آگے جاتی ہے، پھر اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جائے گا، تو بندہ حوالے اپنے تیار رکھے صحیح ریفرنسز کے ساتھ اور مسئلے کو اچھی طرح تفصیلاً سمجھائے، ورنہ ایک منٹ کے 2 منٹ کے جواب انسان اگر دینا چاہے تو وہ بھی ممکن ہے، لیکن کچھ طبیعت اپنی ایسی ہے، تو اس لیے چند سوالات کے جواب تو آج دیے جائیں گے، باقی شاید کچھ کے مختصر بھی دے دوں جو ادھر فیس بک پہ آئے تھے کمنٹ سیکشن میں، اور باقی جو ہے اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اس کو جو ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے رکھا جائے۔
چلیں جی بسم اللہ. پہلا سوال ہے جو کہ بار بار لوگ پوچھتے ہیں اور اپنے عزیز بھائی راشد فاروقی نے بھی مکہ سے پوچھا تھا. وہ سوال ہے giving answers while wearing a shimag makes evidences more strong. حداک اللہ عفو اللہ عنک. ہاں جی ڈسٹرب نہ کریں. جی پہلا سوال ہے اور یہ بار بار پوچھا جاتا ہے تو میں نے چاہا کہ اس کی آج تفصیل بیان ہو جائے. وہ سوال یہ ہے کہ اوقات الکراہہ کیا ہے نماز کے، یعنی کون سی اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتی ہے یا نماز پڑھنا ان اوقات میں ناجائز ہوتا ہے. اوقات ممنوعہ، اوقات مکروہہ، یعنی جس میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہو یا نماز کا پڑھنا ممنوع ہو. تو خلاصہ تو یہ ہے کہ یہ 3 اوقات ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلا وقت ہے فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی سورج پوری طرح نکل آئے اور نکلنے کے بعد وہ افق سے، ہورائزن سے بلند ہو جائے، جدا ہو جائے بالکل. دوسرا وقت ہے جب سورج ٹھیک سر پر ہو، یعنی سورج چڑھتا ہے چڑھتا ہے چڑھتا ہے پھر اس کا زوال ہوتا ہے. تو زوال سے پہلے پہلے جب وہ ٹھیک سر پر ہو، جب سایہ سب سے کمتر ہو جائے، یہ دوسرا وقت ہے. اور تیسرا وقت وہ ہے جب عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے. تو یہ 3 اوقات ہیں. ان 3 اوقات میں کیا تفصیل ہے، کب یہ شروع ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں، کیا اس میں کوئی استثناء، کوئی ایکسیپشنز ہیں یا یہ اس میں مطلقاً ہر طرح کی نماز پڑھنا منع ہے. تو یہ تفصیل ذرا میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ان اوقات ممنوعہ کے پیچھے حکمت کیا ہے، کیوں شریعت نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو یہ بات بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ ان 3 اوقات کا ذکر کئی احادیث میں آیا ہے. صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں جن میں تینوں کا ذکر ایک حدیث میں اکٹھا آیا ہے. پہلی حدیث ہے عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ کی. لمبی حدیث ہے اور نہایت ہی اہم اور عظیم حدیث ہے. عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ میں بھی تشریف لائے تھے جب ابھی ایمان یعنی چند لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا ابتدائی اسلام میں، اور پھر دوبارہ مدینہ میں تشریف لائے اور مکہ میں بھی آ کے پہلے چند سوال کیے تھے، پھر مدینہ میں بھی آ کے چند سوال کیے. بڑی عظیم حدیث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس حدیث کی شرح کے لیے ایک الگ سیشن رکھا جائے گا. تو عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ نے جب نماز کے اوقات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی صلاۃ الصبح ثم اقصر عن الصلاۃ حتى تطلع الشمس. فجر کی نماز پڑھو، اس کے بعد نماز پڑھنے سے رک جاؤ، نماز پڑھنا چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج کا طلوع ہو جائے، طلوع آفتاب ہو جائے. حتی تطلع الشمس حتی ترتفع، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کے سورج افق سے، ہورائزن سے بلند ہو جائے، اس وقت تک نماز پڑھنا چھوڑ دو. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شیطان، کیونکہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ شیطان کے 2 سینگ ہیں، ان کے مابین طلوع ہو رہا ہوتا ہے. وحينئذ يسجد لها الكفار، اور کفار اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو شیطان کی سینگ سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ چونکہ کچھ لوگ سورج کے پجاری ہیں، وہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو جب وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو شیطان آ کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، پوزیشن کر لیتا ہے اپنے آپ کو، اور اپنے سینگ اس طرح کر لیتا ہے کہ سورج ان کے درمیان آ جائے. یعنی سورج تو دور ہے، ادھر شیطان کے سینگ کے مابین نہیں ہے. لیکن جیسے ہم لوگ نہیں کرتے پکچرز لیتے ہوئے، کوئی بندہ انگلی یوں کر دیتا ہے اور اس کے بیچ میں سورج آ جاتا ہے تو وہ پکچر کھینچ لیتا ہے کہ جی میری انگلیوں کے بیچ میں سورج ہے، تو وہ سینگ اپنے شیطان کھڑے کر دیتا ہے تاکہ وہ جو سورج کو عبادت کر رہے ہیں لوگ، وہ عبادت اس کو جائے، وہ سجدہ جو سورج کو کر رہے ہیں تو وہ سجدہ شیطان کو جائے. تو شیطان اپنے سینگ وہاں کھڑے کر دیتا ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے. تو سورج شیطان کے 2 سینگوں کے مابین طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کفار مشرکین جو ہے، جو سورج کے پجاری ہیں، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو اس لیے منع فرمایا تاکہ کوئی ذرا سی بھی مشابہت نہ رہے مشرکین کے ساتھ. مومن کے ذہن میں بھی نہیں آگا، مومن کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گی کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہا ہے. لیکن تاکہ مشابہت نہ آئے، کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے
کہ مومنین سورج کو سجدہ کرتے ہیں یا سورج کے پجاری ہیں، اس لیے اس وقت پہ نماز پڑھنے سے قطعا منع فرمایا۔ فرمایا وحینئذ یسجد لہ الکفار، تو اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم صلی، پھر تم نماز پڑھو، یعنی جب سورج بلند ہو جائے پھر تم نماز پڑھو۔ دوسری روایت میں ہے فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَصَلِّ، جب سورج ہرائزن سے، افق سے ایک نیزے کے برابر یا دو نیزوں کے برابر بلند ہو جائے، یعنی بالکل ہرائزن سے الگ ہو جائے کہ بندہ نیزہ لے کر، اگر جیسے انسان کے پاس قلم ہو اور وہ قلم کو جو ہے یوں پکڑے دور یوں کر کے اور ہرائزن پہ اس کا یعنی جو ہے وہ نیزے کو لے کر یوں رکھے دور، اپنے سیدھے ہاتھ کو آگے کر کے بالکل، اور نیزے کا نچلا حصہ ہرائزن پر ہو، نیزے کا جو ہے وہ اوپر والا حصہ، تو جو اوپر والا حصہ ہے اس کی جو نوک ہے اس تک سورج پہنچ چکا ہو، یعنی بالکل ہرائزن سے الگ ہو چکا ہو کہ آپ نیزہ یوں پکڑیں تو نیزہ جو ہے نا وہ ہرائزن اور سورج کے نچلے حصے کے درمیان نیزہ آ جائے۔ تو فرمایا کہ جب سورج افق سے ایک نیزے کے برابر یا دو نیزوں کے برابر جو ہے بلند ہو جائے پھر تم نماز پڑھو۔ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْظُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، تم نماز پڑھو یہاں تک کہ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، یہاں تک کہ اگر تم نیزہ گاڑو زمین میں تو اس کا جو سایہ ہے وہ بالکل کم ہو جائے اور بالکل آ کے نیزے کے ساتھ چپک جائے۔ یعنی جب سورج ایک اینگل پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو مغرب کی طرف سایہ بنتا ہے، سورج جیسے ہی اوپر جاتا ہے، سر پہ جاتا ہے تو سایہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ وہ اب اینگل نہیں بن رہا، تو جب سایہ کم ہوتا جائے جب بالکل کم ترین ہو جائے اور بالکل نیزے کے پاس آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت نماز پڑھنا چھوڑ دو۔ ثم اقصر عن الصلاة، پھر تم نماز پڑھنا چھوڑ دو۔ فإن حينئذ تسجر جہنم، کہ اس وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، جہنم کی آگ کو تیز کیا جاتا ہے۔ فإذا اقبل الفيء فصل، پھر جب دوبارہ فئی کہتے ہیں وہ سایہ ظل ہوتا ہے، عموماً سائے کو کہتے ہیں، فئی خاص اس سائے کو کہتے ہیں جو زوال کے بعد ہوتا ہے۔ فا یفیء کے معنی ہوتے ہیں واپس لوٹنا، تو یہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے صبح سے دوپہر تک، پھر دوپہر کے بعد پھر بڑھتا جاتا ہے، تو اب یہ اور پھر وہ اب مشرق کی طرف ہوتا ہے سایہ، کیونکہ اب سورج مغرب کی طرف جا رہا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے ویسٹ میں، تو اب سایہ ایسٹ کی طرف ہوتا ہے، تو یہ جو زوال کے بعد کا جو سایہ ہے اس کو کہتے ہیں فئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فئی ظاہر ہو جائے، جب دوبارہ سایہ بڑھنے لگے، وہ جو مشرق کی طرف تھا اب مغرب کی طرف کم ہوتے ہوتے اب پھر دوبارہ مغرب کی طرف بڑھنے لگے سایہ، اب تم دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دو، اور اس کی وقت جو ہے وہ ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا فإن الصلاة مشہودۃ محظورہ، کہ صلاۃ کی نماز جو ہے اس وقت اس کو فرشتے وہاں حاضری دیتے ہیں نماز، اور وہ نماز جو ہے حاضر ہوتے ہیں اور وہاں شاہد ہوتے ہیں، نماز پڑھو۔ حتی تصلی العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو جائے اور تم عصر پڑھ لو۔ ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، پھر تم نماز پڑھنا چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، کہ یہ سورج جو ہے شیطان کے دو سینگوں کے مابین غروب ہوتا ہے اور کفار اس کو، مشرکین اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو وہی بات جو طلوع کے وقت تھی، طلوع آفتاب کے وقت تھی، وہی بات غروب آفتاب کے وقت ہے۔ تو یہ تین اوقات ہیں، فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور طلوع آفتاب سے مراد یہ کہ سورج اچھی طرح زمین سے بلند ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس کا کنارہ بالکل نکل آئے اور زمین سے بلند ہو جائے۔ دوسرا، بالکل جب ٹھیک سر پر ہو سورج، بالکل 90 ڈگریز کے اینگل پر ہو، اور سایہ جو ہے یا تو بالکل ختم ہو جائے، اگر بندہ ایکویٹر پہ ہے تو سایہ بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا آگے پیچھے تو وہ تھوڑا سا سایہ باقی رہے گا، لیکن کم سے کم جتنا ہو جائے سایہ دوبارہ بڑھنے سے پہلے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں نون، ٹھیک ہے نا، نون جب بالکل ٹھیک سورج سر پہ ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ اور تیسرا، جب عصر کے بعد سے لے کر جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ اب ان اوقات میں کچھ تفصیل ہے، اور تفصیل سے پہلے ایک اور حدیث صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 3 گھڑیاں ایسی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم اس میں نماز پڑھیں یا اس میں مردوں کو دفنائیں۔
ٹھیک ہے، فرمایا کہ حین تطلع الشمس بازغۃ، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، حتی ترتفع، یہاں تک کہ وہ زمین سے سورج پورا زمین سے نکل کے اوپر بلند ہو جائے، وحین یقوم قائم الظہیرہ، اور جب یعنی ظہر سے پہلے سورج بالکل ٹھیک سر پر ہو، حتی تمیل الشمس، یہاں تک کہ زوال ہو جائے، زمین سورج ڈھل جائے یعنی دوبارہ نیچے آنے لگے، وحین تضیف الشمس وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب آ جائے اور غروب ہونے لگے تو اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے، اور جو ہے کہ دفنانا مردوں کو منع ہے یہاں تک کہ سورج پوری طرح غروب ہو جائے۔ تو یہ 2 صحیح مسلم میں حدیث ہیں جن میں یہ 3 اوقات بیان ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا ان اوقات کی تفصیل کی طرف۔ ان اوقات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں ذرا ایک چیز لاؤں گا تاکہ وہ سمجھانے میں اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، تو پہلا وقت ہے فجر سے کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک۔ اچھا، فجر کے بعد سے کیا مراد ہے؟ کیا فجر کی نماز کے بعد یا طلوع فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد؟ یعنی یہ ایک باریک نقطہ ہے کہ کیا جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد سے آپ طلوع آفتاب تک کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے، یا جب سے فجر کی اذان ہو جائے، یعنی جب طلوع فجر ہو جائے، جب فجر کی سفیدی آسمان پہ نظر آ جائے اور روزہ شروع ہو جائے اور فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے، تو آیا فجر کی نماز کا وقت داخل ہوتے ہی وقت کراہت شروع ہو جاتا ہے یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے؟ یہ جو ہے ایک تفصیل ہے۔ تو جو راجح اس میں ہے انشاءاللہ وہ یہی ہے کہ فجر پھوٹتے ہی، طلوع فجر سے فجر کا وقت داخل ہوتے ہی، روزہ بند ہوتے ہی ممنوع وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی نوافل نہیں پڑھنے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے۔ اس سلسلے میں 2 احادیث بھی آئی ہیں اور اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے، جیسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے، جیسے انشاءاللہ آگے آئے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے، سنن نبی داؤد میں ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة بعد الفجر الا السجدتين، کہ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی سوائے 2 رکعتوں کے، یعنی جو سنتیں ہیں فجر کی ان کی چھوٹ ہے، باقی کوئی نوافل نہیں پڑھنے، ٹھیک ہے، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد سوائے فجر کی 2 سنتوں کے۔ اور امام ترمذی نے فرمایا کہ وَهُوَ مَجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے، كَرِهُ أَن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكَعْتَيِ الْفَجْرِ، طلوع فجر کے بعد انہوں نے ناپسند کیا ہے، مکروہ جانا ہے کہ کوئی نماز پڑھی جائے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے، جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سنن نبی داؤد میں اس کا لفظ کچھ یوں ہے، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں کہ صحابہ طلوع فجر کی اذان کے بعد کچھ نوافل پڑھ رہے تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور فرمایا لیبلغ شاہدکم غائبکم، کہ جو تم میں سے حاضر ہے وہ ان سب کو، دوسرے لوگوں کو بھی بتا دے جو ابھی حاضر نہیں ہے، لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد 2 رکعت کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا۔ یعنی یہ جو آپ مسجد میں صحابہ نوافل پڑھ رہے تھے تو ان کو منع کیا کہ بس 2 رکعت پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا۔ تو یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور اسی معنی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، مصنف عبد الرزاق، سنن دارقطنی وغیرہ میں، اس کی سند میں بھی کلام ہے، اس میں عبد الرحمن ابن انعم الافریقی راوی ضعیف ہے، لیکن یہ دونوں حدیثیں مل کے ان کا یعنی تقویت ہوتی ہے، اور جیسے امام ترمذی نے نقل کیا کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ فجر پھوٹتے ہی
فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نوافل نہیں پڑھنے، یعنی فجر پھوٹتے ہی جو ہے ایک تو فرض نماز فجر کی، اس کے علاوہ صرف 2 جو فجر سے پہلے سنتیں ہیں صرف ان کی اجازت ہے، باقی نوافل کا وقت ختم ہو گیا ہے اور نوافل آپ نے نہیں پڑھنے۔ تو ممنوع وقت کب سے شروع ہو گیا؟ طلوع فجر سے شروع ہو گیا۔ یہ مسئلہ کیوں اتنا اہم ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کہ اس سے ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا بھلا؟ وہ مسئلہ ہے فجر کی سنتوں کا، اگر کسی شخص کی وہ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو اب فجر وہ کب قضا کرے؟ کیا وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد قضا کرے یا طلوع آفتاب کے بعد، سورج نکلنے کے بعد قضا کرے؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قضا نہ کرے، کیونکہ یہ ممنوع وقت ہے، اس میں نماز پڑھنے کی کراہت ہے، فجر کے بعد قضا نہ کرے۔ اچھا، تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ممنوع وقت تبھی سے شروع ہو گیا جب فجر پھوٹی تھی، اور یہ 2 جو رکعتیں ہیں فجر کی جو سنتیں ہیں، یہ ان 2 رکعتوں یہ اس ممنوع وقت میں سے ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پہلے سے ایک ایکسیپشن ہے، چاہے آپ ان کو فجر سے پہلے پڑھیں تب بھی ممنوع وقت تھا اور یہ ایکسیپشن تھی۔ تو اگر فجر کے بعد کسی کی رہ جائے اور وہ فجر کے بعد قضا کرے تو بھی وہ اسی ایکسیپشن میں داخل ہیں، یعنی وہ جو ان کو ایکسیپشن ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ممنوع وقت میں سے، وہ اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ فجر سے پہلے ممنوع وقت نہیں تھا، فجر کے بعد وقت ہے ممنوع وقت تو اب نہیں پڑھیں، پہلے بھی ممنوع وقت تھا اور ان کے پڑھنے کی ایک اجازت دی گئی تھی، ایک ایکسیپشن تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پہلے ہی ایک ایکسیپشن ہے، پہلے ہی ایک استثناء ہے۔ تو جب یہ استثناء ہے ممنوع وقت سے، تو اس ممنوع وقت میں آپ جب بھی پڑھ لیں، فجر سے پہلے ہو یا فجر کے بعد ہو، ان 2 رکعتوں کی تو اجازت ہے ہی ہے، ان 2 رکعتوں کی اجازت ہے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں فجر سے پہلے ممنوع وقت نہیں تھا، فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ فجر کی وہ 2 سنتیں قضا کر سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن اگر ہم یہ جان لیں کہ نہیں، کہ جو اکثر اہل علم کا کہنا ہے اور حدیث بھی اس کی شاہد ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہ طلوع فجر سے ہی ممنوع وقت شروع ہو جاتا ہے، تو جو 2 فجر کی جو سنتیں ہیں اس کے پڑھنے کی اجازت ایز این ایکسیپشن ہے، تو وہ ایز این ایکسیپشن، چاہے وہ فجر سے آپ پہلے پڑھیں یا جس کی رہ جائیں وہ فجر کے بعد پڑھیں، وہ ایکسیپشن ان کو حاصل ہے ہی ہے، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ رہا یہ کہ وہ ایک حدیث، اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے لیکن اس کی سند میں بھی کلام ہے، کہ ایک صحابی قیس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا مہلن یا قیس الصلاتان معا، کہ قیس یہ کیا پڑھ رہے ہو، کیا 2 نمازیں اکٹھی، یعنی فجر کے بعد کون سی نماز؟ تو فرمایا کہ میں نے فجر سے پہلے والی 2 سنتیں نہیں پڑھی تھی، اب ان کو پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن، یعنی چلو تو پھر کوئی بات نہیں۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یعنی اس کو اجازت دی کہ وہ اپنی سنتیں فجر کے بعد قضا کرے، لیکن امام ترمذی نے فرمایا کہ اس کی اسناد متصل نہیں ہے، کیونکہ اس میں محمد بن ابراہیم التیمی راوی ہے، وہ قیس سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے قیس کو نہیں پایا، یعنی قیس سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث یعنی یہ ضعیف ہے، لیکن وہ جو پہلی بات میں نے کی اس سے اس کی تقویت ہو جاتی ہے کہ فجر کے بعد سنتیں آپ قضا کر سکتے ہیں، فجر کے بعد سنتیں آپ قضا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ایکسیپشن حاصل ہے۔ اچھا، تو اب یہ فجر یہ وقت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہ کب تک جاتا ہے؟ یہ سورج جب تک یہ سورج نکل کے زمین سے بلند نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، شروق، اور اکثر ٹائم ٹیبلز میں نماز کے ٹائم ٹیبل میں شروق کا وقت ہوتا ہے، شروق یا اشراق، ٹھیک ہے، یا سن رائز۔ تو سن رائز کا جو وقت دیا ہوتا ہے نا، وہ وقت دیا ہوتا ہے جب سورج کا کنارہ زمین پر ظاہر ہوتا ہے، سورج نکلنا طلوع ہونا شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں، یہ تو بالکل عین اس وقت، یعنی یہ عین وہ وقت ہوتا ہے جب سورج نکل رہا ہو، اسی وقت تو مشرکین اس کو سجدہ کرتے ہیں، اسی وقت تو وہ شیطان کے 2 سینگوں کے مابین نکل رہا ہوتا ہے، اس وقت تو کراہت اور جو ہے ممانعت نماز پڑھنے کی اور شدت اختیار کر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس وقت عین وہ وقت ہے جب مشرکین اس کو سورج کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت جو ہے وہ شیطان کے 2 سینگ کے مابین سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ دیکھیں نا، اب یہ جو ہے یہ وہ ہے، کیا ہے یہ
ہرائزن ہے، افق، ٹھیک ہے. اب یہاں سے یہ سورج کا کنارہ ظاہر ہوا، دیکھ رہا ہے سورج کا کنارہ ظاہر ہوا، یہ سورج کا کنارہ ہے، یہ سکہ ہے. تو یہ سکہ جو ہے، یہ سورج کا کنارہ جو ظاہر ہوا نا، یہ ہے سن رائز جو ٹائم دیا ہوتا ہے کیلنڈرز میں، یا شروق یا اشراق کا جو ٹائم کیلنڈرز میں لکھا ہوتا ہے. بعض لوگ یہ فجر کے بعد بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں اور شروق یا اشراق کا ٹائم دیکھتے ہی وہ 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو عین اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں جس وقت جو اصلی وقت ہے جس میں نماز پڑھنا منع ہے. اس سے پہلے جو تھا وہ تو بفر تھا اس کے لیے، وہ تو احتیاط تھی اس کے لیے. اصل وقت جس میں نماز پڑھنا منع ہے وہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، وہی تو وقت ہے جب مشرکین اس کو سجدہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے منع کیا گیا کہ آپ وہ نماز نہ پڑھیں. اور لوگ عین اسی وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عین ممنوع وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ٹائم ٹیبل میں وقت دیا ہوتا ہے اشراق یا شروق کا، اس وقت تو سورج نکلنا شروع ہو رہا ہوتا ہے، سورج کا طلوع کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے. سن رائز جو ہے نا، سورج کا ایک کنارہ ابھی نکلا ہوتا ہے، پھر سورج چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے. پھر جب بالکل بلند ہو جائے ہرائزن سے، ٹھیک ہے نا، یوں نکلتے نکلتے جب بلند ہو جائے ہرائزن سے، بالکل زمین سے الگ ہو جائے، اس وقت اب جو ہے اب آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جس کو چاشت کی نماز کہہ لیں، یا ضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ کا جو اول وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، جس کو اکثر لوگ صلاۃ الشروق یا صلاۃ الاشراق کہتے ہیں، وہ اب آپ پڑھ سکتے ہیں جب سورج اس طرح بلند ہو جائے ہرائزن سے، ٹھیک ہے نا، بالکل الگ ہو جائے. تو وہ کیا ہے، یعنی جو ٹائم میں سن رائز لکھا ہے، میں معتدل ریجنز کی بات کر رہا ہوں، یعنی پاکستان، انڈیا، سعودی عرب، یعنی گلف کنٹریز، اس طرح جہاں پہ یعنی دن رات جو ہے نا 12 گھنٹے اور 12 گھنٹے، یعنی 14 گھنٹے اور 10 گھنٹے اس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سمر اور ونٹر میں. تو یا 13 گھنٹے اور 11 گھنٹے اس طرح. تو اس میں 15 منٹ آپ کم از کم دیں، جو کیلنڈر میں ٹائم لکھا ہے نا شروق کا یا اشراق کا یا سن رائز کا، جو ایپس وغیرہ میں سن رائز ہوتا ہے. تو سن رائز کا مطلب یہ کہ اب آپ کی فجر قضا ہو گئی، اس سے پہلے آپ نے فجر پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، کم از کم 1 رکعت فجر کی آپ کی ہو جائے اس وقت سے پہلے، کیونکہ اب سورج نکلنا شروع ہو گیا، اس کا کنارہ ظاہر ہو گیا. لیکن ممنوع وقت ختم کب ہوگا؟ جب سورج 15 منٹ دیں آپ، جب 15 منٹ ہوں گے تو وہ سورج جو ہے نا جو نکل کے پورا اوپر تک بلند ہو جائے گا. 15 منٹ کم از کم دیں. اور یہ آپ دیکھ لیں، کبھی غروب آفتاب کے وقت دیکھ لیں، کبھی آپ سمندر میں سورج غروب ہوتا ہوا دیکھیں، کبھی آپ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ آپ کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہو، تو آپ ذرا ایک اندازہ دیکھ لیں کہ کب جو ہے نا سورج کتنا زمین سے بلند ہوتا ہے اور کتنی دیر میں وہ پھر زمین کے اندر چلا جاتا ہے. تو 15 منٹ آپ کم از کم دیں. 15 منٹ کے بعد آپ نماز پڑھیں، شروق کی یا اشراق کی یا صلاۃ الضحیٰ. ویسے صلاۃ الضحیٰ کا افضل وقت وہی ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمض فصال الابل، جب اونٹنیوں کے بچوں کے تلوے تپتی ریت سے جلنے لگے نا دھوپ میں، اس وقت جو ہے نا صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے اس کو، صلاۃ الاوابین، یعنی یوں سمجھ لیں 10 بجے 11 بجے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت اس کو صلاۃ الاوابین اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس وقت اللہ کا ذکر کوئی نہیں کر رہا ہوتا. تجارت والے تجارت میں ہوتے ہیں، دکانوں والے دکانوں میں ہوتے ہیں، اسکول والے اسکولوں میں ہوتے ہیں، آفس والے آفسوں میں ہوتے ہیں. اس وقت اگر کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو وہ اواب ہے. اواب یعنی بہت بار بار اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والا ہے، بار بار اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. یعنی وہ کبھی اللہ کے ذکر سے تھوڑا سا ہی ہٹتا ہے، پھر پلٹ کے واپس اللہ کی طرف جاتا ہے. اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہوتا، بلکہ یعنی وہ ہر وقت اللہ کی طرف. تو اس وقت کوئی اگر اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس وقت نماز پڑھے اور اللہ کی تسبیح بیان کرے اور دعا کرے اور حمد کرے تو وہ اواب ہے، کیونکہ اس وقت ساری دنیا غفلت میں ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. ٹھیک ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کون نماز پڑھتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، آفس والے آفس میں ہوتے ہیں، اسکولوں والے اسکولوں میں ہوتے ہیں، سونے والے سو رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت کی جو نماز ہے وہ افضل وقت ہے. وہ اول وقت میں اگر جو پڑھتے ہیں لوگ، جیسے مغرب فجر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم، اور اس حدیث سلسلے میں حدیث بھی آئی ہے، بہرحال اس کی سند میں کلام ہے کہ وہ طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر گھر جائیں. تو طلوع آفتاب وہ اب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رائز جیسے ہی دیکھتے ہیں فوراً اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. 15 منٹ دیں، اس کے بعد سے آپ نماز پڑھنا شروع کریں. اللہ اکبر. اچھا، تو یہ ہو گیا پہلا وقت. اب آتے ہیں ہم دوسرا وقت جو ہے ممنوع وقت، جو ہے جب سورج ٹھیک سر پر ہو.
یعنی تکون الشمس فی کبد السماء، بالکل بیچ آسمان میں ہو سورج، بالکل 90 ڈگریز کے اینگل پر ٹھیک سر پہ ہو. یعنی جب وہ 91 پہ آ جائے تو اب دوبارہ سایہ دوسری طرف بڑھنا شروع ہوگا تو یہ ظہر کا وقت داخل ہو جائے گا. تو جب ٹھیک سر پہ ہو تو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. اور یہ جو وقت ہے یہ بڑا مختصر سا وقت ہے. سورج رکتا تو ہے نہیں، وہ تو کنٹینیوس موشن میں ہے، یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کہیں جا کے رکتا تھوڑی ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ یعنی کم از کم 1 ڈگری تو موو ہو تو کہ آنکھوں سے پتہ چلے کہ ہاں سورج ڈھلا ہے اور اس کا سایہ بڑھا ہے. سایہ تو یعنی بعض لوگ تو کہتے ہیں بس یہ 1 منٹ کی بات ہے. نہیں، 1 منٹ ممنوع وقت تھوڑی ہوتا. وہ یہ بات ہے کہ جب یعنی جو نون ٹائم ہے نا، جس کو آپ اگر کیلنڈرز میں دیکھیں یا timeanddate.com، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ویب سائٹ بتائی تھی، timeanddate.com پہ آپ دیکھیں کہ نون کیا ہے. اب جیسے یہاں جو ہے نا سولر نون اپنے شہر کا سرچ کریں timeanddate.com پہ، تو آپ دیکھیں گے جیسے مکہ کا بتا رہا ہے 12:17 پہ، 12:17 پہ، اور اسی وقت تقریباً 12:18 پہ ظہر کی اذان ہو جاتی ہے. تو جب تک وہ مؤذن اذان دے گا اس وقت تک سورج ڈھل چکا ہوگا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ 360 ڈگریز ہے نا سن رائز سے سن سیٹ تک، تو 360 ڈگریز اگر آپ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 12 گھنٹے ہیں فار ایگزامپل، تو 12 گھنٹے میں جو ہے 360 ڈگریز کور ہو رہا ہے. تو یہ 1 گھنٹے میں کتنی ڈگریز ہو گئی؟ 360 نہیں، استغفر اللہ، 180 ڈگریز. سن رائز سے سن سیٹ تک 180 ڈگریز ہے، ٹھیک ہے نا، 180 ڈگریز ہے سن رائز سے سن سیٹ تک. تو 180 ڈگریز 12 گھنٹے میں کور ہو رہی ہیں، یعنی 1 گھنٹے میں 15 ڈگری کور ہو رہی ہے. ایسے ہی نا، 15 ڈگریز یعنی 60 منٹ میں 15 ڈگری، یعنی ہر 4 منٹ میں 1 ڈگری کور ہو رہی ہے. ہر 4 منٹ میں 1 ڈگری کور ہو رہی ہے. سورج 1 ڈگری موو کرتا ہے ہر 4 منٹ میں. تو 4 منٹ میں 1 ڈگری وہ ڈھل گیا ہوگا، 90 سے 91 تک آ گیا تو پھر دوسری طرف سایہ بڑھنا شروع ہو گیا. تو یوں سمجھ لیں کہ جو سولر نون ہے اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد، یعنی 10 منٹ کم از کم آپ دیں، ٹھیک ہے نا. وہ 10 منٹ کا ایک ممنوعہ وقت ہے جب ٹھیک سورج سر پہ ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو خواتین گھر میں ہیں، خاص طور پہ گلف کنٹریز میں، کیونکہ پاکستان ہندوستان میں تو یعنی تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہے غالباً ظہر کی نماز اور مساجد میں اذان بھی، لیکن جو ٹھیک اول وقت میں اذان کی دیتے ہیں ظہر کی، جیسے یہاں سعودیہ میں ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ٹھیک سولر نون کا وقت ہوتا ہے جب اذان شروع ہوتی ہے. تو اذان شروع ہوتے ہی جو خواتین گھر میں ہیں وہ فوراً نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں، یا مسجد میں کوئی ہے تو وہ فوراً نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں، یعنی 3-4 منٹ دیں. ظاہر سی بات ہے جب تک مؤذن اذان شروع کرے گا، اذان پوری کرے گا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ پڑھیں گے، تو یہ 3-4 منٹ گزر ہی چکے ہوں گے. تو اس وقت تک سورج ڈھل چکا ہوگا اور ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہوگا. تو یعنی احتیاط کے طور پہ انسان جو ٹائم لکھا ہے ظہر کا کیلنڈرز میں، جو اول وقت میں بالکل لکھا ہے، جیسے آج کل مکہ کا جو ہے غالباً 12:18 پہ لکھا ہے، تو 12:18 یا 17 منٹ پہ جو لکھا ہے وہ ٹھیک سولر نون کا وقت ہے جو ممنوعہ وقت ہے. تو 5 منٹ دیں اس کو. 5 منٹ کے بعد سے آپ ظہر کی سنتیں شروع کریں، یا گھر میں اگر کوئی خواتین نماز پڑھنا چاہے تو 5-10 منٹ کے بعد سے پڑھیں تاکہ اچھی طرح سورج ڈھل جائے. وہ تو 1 منٹ کے بعد بھی ڈھل جائے گا، لیکن 1 منٹ میں جو جتنا وہ موو ہوگا وہ آنکھوں کو تھوڑی دکھے گا، یا وہ سایہ زمین پہ اتنا محسوس تھوڑی ہوگا کہ سایہ میں فرق آیا ہے. فرق آنے کے لیے کم از کم 1 ڈگری تو سورج موو ہو، تو 4 منٹ تو کم از کم ہو. تو یہ وقت ہے سورج ڈھلنے کا، یعنی یہ وقت ہے ممنوعہ وقت ہے سورج ڈھلنے سے پہلے جب سورج ٹھیک سر پر ہو. اچھا، اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ کیا جمعے کے دن اس میں کوئی استثناء ہے، کوئی ایکسیپشن ہے جمعے کے دن؟ کیونکہ ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد میں اور اس کی سند میں انقطاع ہے. خود امام ابو داؤد نے اس کو یعنی بیان کیا کہ اس کی سند میں انقطاع ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف النہار، ٹھیک یعنی نون کے وقت، ٹھیک جو ہے جب سورج سر پہ ہو اس وقت نماز پڑھنے کو مکروہ یعنی کہا ہے اور مکروہ سمجھا ہے، الا یوم الجمعہ، سوائے یوم جمعہ کے دن، سوائے جمعے کے دن، یعنی جمعے کے دن آپ پڑھ سکتے ہیں. اور فرمایا ان جہنم تسجر الا یوم الجمعہ، کیونکہ اس وقت جہنم کو کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، آگ کو سلگایا جاتا ہے، تیز کیا جاتا ہے، سوائے جمعے کے دن، اس دن نہیں کیا جاتا. بہرحال یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن جو یہ اس میں جو ایکسیپشن آئی ہے، یہ ایکسیپشن دوسری احادیث سے ثابت ہوتی ہے. وہ کیسے
یعنی مسند احمد وغیرہ میں ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری سے ایک حدیث ہے، اسی طرح صحیح بخاری میں سلمان فارسی سے ایک حدیث ہے، ان سب میں یہ جو بیان ہوا ہے کہ انسان جمعے کے دن جو ہے جو غسل کرتا ہے، پھر خوشبو لگاتا ہے، اور پھر وہ جمعے کی نماز کو جاتا ہے، پھر وہاں کسی لوگوں کے کندھے نہیں پھلانگتا، اور پھر کیا کرتا ہے، وہاں بیٹھ کے جو ہے فصلى ما كتب له حتى اذا خرج الامام انصت، یا ثم اذا خرج الامام انصت، پھر وہ وہاں جب مسجد میں پہنچتا ہے جمعے کے دن جلدی جاتا ہے، غسل کر کے جاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، کسی کے کندھے نہیں پھلانگتا، اور وہاں جا کے کیا کرتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، یعنی وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام آ جائے ممبر پر تو پھر وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو کتب ما قد قدر له فصلى ما كتب له، یعنی جو اس کے مقدر میں ہے وہ پڑھتا ہے نوافل۔ تو اب وہ امام کے نکلنے تک، یعنی امام کے ممبر پر چڑھنے تک وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ تو امام کب چڑھتا ہے ممبر پر؟ ٹھیک زوال کے بعد اول وقت میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، تو یعنی وہ اس وقت تک نوافل پڑھ رہا تھا، اس میں ممنوع وقت بھی آ گیا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یعنی جمعے کے دن یہ یوں سمجھنے کا ایک ایکسیپشن ہے کہ آپ اس دن جب بھی آپ مسجد میں جائیں، 10 بجے جائیں، 11 بجے جائیں، 11:30 بجے جائیں، 12 بجے جائیں، افضل یہ ہے کہ امام کے ممبر پر چڑھنے تک آپ دو رکعت کر کے پڑھتے چلے جائیں، اور بعض لوگ کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی ہی ہے، پڑھ کے بیٹھنا ہے، اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کریں یا اللہ کا ذکر کریں، لیکن افضل یہ کہ 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت امام کے نکلنے تک آپ جتنے نوافل ہوں پڑھتے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، ظہر سے پہلے، جمعے سے پہلے کوئی خاص عادت سنت نہیں ہے، بلکہ جو جتنا پہلے آئے وہ اتنے نوافل امام کے نکلنے تک پڑھتا رہے، یعنی امام کے ممبر پر چڑھنے تک پڑھتا رہے۔ تو امام کے ممبر پر چڑھنے تک جب وہ پڑھے گا، جس طرح حدیث میں آیا ہے، تو فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ جو ہے وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا۔ یعنی یہ عمل، خوشبو لگا کے آنا، جلدی آنا، غسل کرنا، اور پھر نوافل پڑھتے رہنا امام کے ممبر پر چڑھنے تک، اور پھر جب امام ممبر پر چڑھ جائے تو خاموش ہو کے بیٹھ جانا، جو ایسا کرے گا اس کے جو 1 ہفتے کے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ یہ عمل ہفتے کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ جو ہے جب بھی مسجد میں آئیں تو جمعے کے دن، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اب یہ زوال کا وقت ہے، زوال کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ 2 رکعت کم از کم پڑھ کے بیٹھیں یا نوافل پڑھتے جائیں جب تک کہ امام ممبر پہ چڑھ کے خطبہ شروع کرے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ تو یہ جمعے کے دن ایک اس کو آپ ایکسیپشن سمجھ سکتے ہیں، اور اس کی مزید تائید اس بات سے ہوتی ہے جو موطا مالک میں حدیث ثعلبہ ابن ابی مالک القرظی رحمہ اللہ ورضی عنہ، ان کی بہرحال صحبت میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں، یعنی چھوٹے صحابہ میں سے سمجھ لیں یا روایت کے اعتبار سے تابعی ہیں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً اس زمانے میں پیدا ہو گئے تھے۔ تو ثعلبہ ابن ابی مالک القرظی فرماتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یصلون یوم الجمعۃ حتی یخرج عمر، تو جو مسجد میں ہوتے تھے لوگ صحابہ اور تابعین، حضرت عمر کے ممبر پر چڑھنے تک وہ نوافل پڑھتے رہتے، 2 رکعت کر کے پڑھتے چلے جاتے فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبہ جلسنا نتحدث، تو پھر ہم جیسے عمر ممبر پہ چڑھتے اور مؤذن اذان دیتے تو پھر جو ہے نا ہم بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے نا، جلسنا، اور پھر وہ تو الگ بات ہے کہ بیٹھ کے ہم باتیں کرتے جب تک کہ اذان پوری نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے نا، جب تک خطبہ شروع نہیں ہوتا، تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک آپ باتیں کر سکتے ہیں، یعنی مؤذن جتنی اذان دے رہے ہوتے، اور اس زمانے میں کئی مؤذن رکھے تھے تاکہ جو ہے وہ اذان کی آواز، تو جب مؤذن جب تک ساری اذان دے کے فارغ ہوتے اس وقت تک وہ کچھ آپس میں باتیں بھی کرتے، پھر جب جیسے خطبہ شروع ہو جاتا تو خاموش ہو جاتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت عمر کے ممبر پر، تو خطیب ممبر پہ کب چڑھے گا؟ جب زوال ہو جائے گا، تو زوال سے پہلے ممنوع وقت ہے تھوڑا سا 10-15 منٹ کا، اس وقت میں بھی وہ نماز پڑھتے رہتے جب تک کہ حضرت عمر ممبر پہ چڑھ نہ جاتے۔ تو عام دنوں میں اس وقت میں، یعنی ظہر کی اذان سے چلیں 10 منٹ کر لیں، ایک بفر، یعنی ٹھیک ہے نا، ظہر کی اذان جو کیلنڈرز میں یہاں سعودیہ میں بھی بات کر رہا ہوں میں، پاکستان میں تو اگر 1:30 بجے ہو رہی ہے تو کب کا جو ہے ممنوع وقت ختم ہو چکا ہوا ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا جو لیٹ پڑھتے ہیں، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ، یا آپ سولر نون دیکھ لیں، سولر نون، ٹھیک ہے نا، timeanddate.com پہ آپ اپنے شہر کی سولر نون دیکھ لیں کہ سولر نون کب ہوتی ہے، وہ سولر نون سے آپ 5 منٹ 10 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد تک، ٹھیک ہے نا، یہ آپ ایک 10-15 منٹ کا 7 منٹ پہلے 7 منٹ بعد تک یہ آپ
سمجھ لیں کہ یہ ممنوع وقت ہے، اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا دوسرا ممنوع وقت۔ تیسرا ممنوع وقت وہ ہے جو عصر کے بعد شروع ہوتا ہے، عصر کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک، سن سیٹ تک، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ اچھا، اس میں بھی ایکسیپشن ہے، ہاں ایکسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ عصر اگر اول وقت میں پڑھی گئی ہے، جیسے کہ یہاں خلیجی ممالک میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سعودی عرب میں ہوتا ہے اور دیگر خلیجی ممالک میں ہوتا ہے، اول وقت میں عصر پڑھی جاتی ہے، یعنی جیسے آج کل جو ہے 3:45 بجے عصر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، 3:45 بجے عصر کی نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے 4:45 بجے، تو 4 بجے تک ہم فارغ ہو جاتے ہیں، اور سورج غروب ہو رہا ہے 6:50-55 پہ جا کے، یعنی ابھی تقریباً 3 گھنٹے ہوتے ہیں مغرب میں، تو ابھی سورج یعنی عصر کے بعد بھی خوب دھوپ ہوتی ہے، سورج بلند ہوتا ہے، سورج سفید ہوتا ہے، ابھی لال پیلا نہیں پڑا ہوتا، یعنی ابھی وہ سرخ نہیں ہو گیا ہوتا سورج، یا پیلا نہیں پڑ گیا ہوگا اس کی، بلکہ ابھی تک اچھی خاصی دھوپ ہوتی ہے، یعنی ابھی سورج کہیں دور دور سے قریب، یعنی غروب ہونے کے قریب نہیں آیا، کیونکہ اصل ممنوع وقت کیا ہے کہ جب غروب ہونے لگے، غروب ہونے کے قریب آ جائے، اس وقت مشرکین اس کو سجدہ کرتے ہیں، اصل وہ ہے، اس سے پہلے جو ہے نا وہ بفر سمجھتے ہیں نا، یعنی ایک احتیاط ہے، ٹھیک ہے، تو احتیاط ایک معقول حد تک ہوتی ہے، لیکن اگر عصر کے بعد، عصر اول وقت میں پڑھی گئی ہے، ابھی دھوپ پوری زوروں پر ہے، دھوپ پورے زوروں پر ہے، اور سورج بلند ہے، اور سورج ابھی سفید ہے، تو نوافل یا کوئی نماز پڑھنے میں یعنی ایک حد تک اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل مسند احمد وغیرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة بعد العصر الا ان تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، مگر ایک حال میں جائز ہے، کیا؟ الا ان تكون الشمس، مگر اس حال میں کہ سورج بیضاء سفید ہو، نقیہ بالکل صاف اس کی دھوپ ہو، ٹھیک ہے نا، مرتفعہ اور بلند ہو، تو عصر کے بعد ابھی 5 بجے یعنی 4 بجے عصر کی نماز ہو گئی، کوئی 4:15 بجے 4:30 بجے اس کو خیال ہے میں استخارہ کروں، کسی کو یاد آیا کہ میں نے ظہر کی سنتیں میری رہ گئی تھی، میں وہ قضا کر لوں، 4:15 ہوئے 4:30 ہوئے، ابھی 2 گھنٹے سے زیادہ ہے غروب ہونے میں سورج کو، ابھی سورج بلند ہے، دھوپ ہے، سورج سفید ہے، تو آپ کو ایک اجازت ہے کہ آپ جو ہے اس وقت میں نوافل پڑھ سکتے ہیں، سورج یعنی عصر کے فوراً بعد، یعنی ابھی سورج بلند ہو۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک چیز رہ گئی، وہ یہ کہ یعنی یہ عمل امام شافعی نے نقل کیا کہ چلتا آ رہا ہے پرانا، حرم میں بھی پرانا چلتا آ رہا ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد جنازہ پڑھتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا، یعنی اب فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو فجر کے بعد بھی ابھی اندھیرا ہی ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب آ چکا ہوتا ہے، اسی طرح اور پھر اس فجر اور پھر جنازے میں سجدہ بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ شبہ ہو کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ دوسری بات۔ اسی طرح عصر کے بعد بھی، یہاں تو اول وقت میں عصر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی جنازہ حرم میں ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ، اور امام شافعی نے غالباً مختلف الحدیث میں غالباً یہ بات ذکر کی ہے کہ جو ہے نا یہ عمل پرانا چلتا آ رہا ہے کہ فجر اور عصر کے بعد اس زمانے سے، یعنی تابعین کے زمانے سے، اس زمانے سے صحابہ تابعین کے زمانے سے فجر اور عصر کے بعد فوراً جنازہ حرم میں پڑھا جاتا تھا۔ تو عصر کے بعد کی یہ بات ہو رہی تھی کہ عصر کے بعد اگر سورج بلند ہے اور ابھی سورج غروب ہونے کے قریب نہیں آیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك، کہ خاص جب سورج طلوع ہونے والا ہو یا ہو رہا ہو، یا غروب ہونے والا ہو یا ہو رہا ہو، خاص اس وقت تم نماز نہ پڑھا کرو، یعنی خاص اس وقت جا کے تم یعنی اس طاق میں رہو کہ جب سورج غروب ہونے لگے تو میں اس وقت پڑھ لوں، یا جب طلوع ہونے لگے میں اس وقت کوئی نماز پڑھوں، تو فرمایا یہ مت کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جو اصل ممنوع وقت ہے، جہاں پہ بالکل سرے سے کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ وقت ہے جب یعنی کہا جا سکتا ہے کہ بالکل نماز پڑھنا حرام ہے، وہ وقت ہے جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو یا غروب ہونے کے قریب آ گیا ہو، ٹھیک ہے نا، بالکل یعنی بالکل غروب ہونے والا ہو۔ لیکن عصر کے بعد، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی سنتیں چھوٹ گئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عصر کے بعد قضا کیا،
اثر کے بعد قضا کیا یعنی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ معمول بنا لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تھے تو پھر اس کا معمول بنا لیتے تھے، اس کو دائمی اپنا لیتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اثر کے بعد اس کے بعد یہ 2 رکعت پڑھنے لگے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ابھی ممنوع وقت شروع نہیں ہوا. اثر کے بعد ظہر کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی جس دن قضا کی، اور اس کے بعد پھر اس کو معمول بنا لیا اپنا کہ اثر کے بعد 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں آ کے مسجد میں نماز پڑھا کے حضرت عائشہ میں رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آ کے 2 رکعت اثر کے بعد پڑھا کرتے تھے نفل. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول بن گیا تھا اپنی آخری حیات مبارکہ میں. تو اس سے بھی معلوم ہوا کیونکہ ابھی سورج بلند ہوتا تھا، دھوپ ہوتی تھی، ابھی سورج غروب ہونے کے قریب نہیں آیا ہوتا تھا. تو یہ جو ہے اثر کے بعد کی بات ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. اچھا، اب یہاں چند اور باتیں ہیں. ایک تو یعنی ایک مشہور مسئلہ یہ ہے، اب آپ بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا علماء سے کہ جی ذوات الاسباب پڑھ سکتے ہیں. ذوات الاسباب کیا ہے کہ جی نوافل تو نہیں پڑھ سکتے، عمومی نوافل، عموماً کوئی نفل پڑھنا چاہے وہ نہیں، لیکن کوئی خاص سبب کی وجہ سے کوئی نماز پڑھنا چاہے تو ممنوع وقت میں پڑھی جا سکتی ہے. کیسے؟ جیسے تو کہتے ہیں جی جیسے تحیۃ المسجد ہے، کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو وہ مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر 2 رکعت پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے، یعنی یہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے یعنی کوئی اس کا ایک خاص سبب ہے تو یا جیسے اس وقت سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے، یعنی اس طرح، تو علماء کہتے ہیں کہ خاص سبب ہو. تو یہ بات بھی اپنی جگہ، یعنی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسی سے کے قریب ہے کہ لیکن اس میں یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب سورج غروب ہونے لگے اس وقت نہ پڑھیں. یعنی بعض لوگ دیکھیں اثر کے بعد جو ہے آپ مسجد میں داخل ہوئے، تحیۃ مسجد پڑھ کے آپ بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اثر کے بعد جو ہے 5 بجے 4 بجے یعنی جیسے آج کل ہے 7 بجے جا کے سورج غروب ہو رہا ہے تو 5 بجے مسجد میں داخل ہوا، 5:30 بجے مسجد میں داخل ہوا، ابھی بھی دھوپ ہے، اچھی خاصی دھوپ ہے، سورج بلند ہے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گیا. لیکن بعض لوگ اس کو عموماً لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ذوات الاسباب یعنی بس پڑھ، تو پھر ممنوع وقت میں ممانعت کو تو بالکل آپ نے ختم کر دیا. یعنی آپ کہیں گے جی مجھے ضرورت ہے میں استخارہ کروں گا، میں نے گناہ کیا ہے میں توبہ کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی حاجت ہے میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ کوئی اللہ سے مدد چاہو نماز کے ذریعے، تو میں نماز میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں. تو ساری نوافل تو پھر آ گئے. ہر نفل کی یعنی انسان مطلقاً نفل تو کم ہی پڑتا ہے کہ اس کا بس جی چاہ رہا ہے کہ میں ثواب کے لیے نفل پڑھوں، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، یا مسجد میں داخل ہوتا ہے یا استخارہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. اور پھر یعنی بعض لوگ اس کو اتنا لے لیتے ہیں عموم پہ کہ وہ مغرب کی اذان سے 3 منٹ مسجد میں پہلے داخل ہوتے ہیں یا 5 منٹ پہلے داخل ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کیا پڑھ رہے ہو بھائی؟ تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں. بھائی اس وقت تو یہی تو عین ممانعت کا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، آدھا زمین کے تحت ہے آدھا زمین سے اوپر ہے، اور اس وقت مشرکین اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور تم اسی وقت پڑھ رہے ہو. تو کہتے ہیں جی علماء نے فرمایا ہے کہ ذوات الاسباب جو خاص سبب کی وجہ سے نمازیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں. تو پھر ممنوع وقت کا مقصد کیا ہوا؟ یعنی ٹھیک ہے اثر کے بعد ہوتے آپ داخل ہوتے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بعد تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب بالکل جب سورج غروب ہو رہا ہے 2 منٹ کی بات تھی، آپ کھڑے رہتے مسجد میں، اذان ہو جانے دیتے، یعنی اذان سے پہلے اگر کوئی مسجد میں داخل ہوا ہے 5 منٹ پہلے تو کھڑے رہتے آپ یا بیٹھ جاتے. یہی تو عین ممنوع وقت ہے. اور یہ مشائخ نے اس طرف تنبیہ کی ہے اور یعنی اس کی طرف ہمیشہ شیخ عبد الکریم خضیر حفظہ اللہ بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ذوات الاسباب ممنوع وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بالکل عین اس وقت تک نہ لے جائیں جب سورج غروب ہو رہا ہے یا سورج نکل رہا ہے، تو وہ تو عین ممنوع وقت ہے. اس باقی جو اس سے پہلے وہ تو ایک احتیاط تھی، ایک بفر تھا. تو عین اس وقت جو 10 منٹ ہیں جب سورج غروب ہو رہا ہے اور جب سورج نکل رہا ہے اس وقت بالکل کچھ نہ پڑھیں، ذوات الاسباب یا غیر ذوات الاسباب، کیونکہ یہی عین ممنوع وقت ہے. تو یہ چند یعنی تنبیہات تھیں ان ممنوع اوقات کے حوالے سے. امید ہے کہ موضوع کافی حد تک واضح ہو گیا ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور طلوع آفتاب سے مراد یہ ہے کہ سورج ہرائزن سے اوپر ہو جائے اچھا خاصا، یعنی جو وقت شروق کا کیلنڈر میں لکھا ہے یا سن رائز کا لکھا ہے اس سے 15 منٹ
کے بعد تک، ٹھیک ہے نا، 15 منٹ بعد، اس کے 15 منٹ گزر جانے کے بعد سے آپ نوافل پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. اسی طرح ہاں فرائض تو اس سے مستثنا ہے. فرائض انسان جب جیسے ہی اٹھے گا، اگر اس کی آنکھ لگ گئی تو اٹھتے ہی وہ فوراً فجر پڑھے گا، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک رکعت بھی فجر کی پڑھ لی سورج طلوع ہونے سے پہلے، اس کو فجر مل گئی، یعنی اس نے وقت پہ پا لی، ٹھیک ہے. تو ایک رکعت تو فجر سے سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی، دوسری رکعت کے وقت سورج طلوع ہو رہا تھا. تو یہ نہیں کہ ممنوع وقت ہے میں فجر بھی نہیں پڑھوں گا، نہیں، فجر آپ نے فوراً اٹھتے ہی پڑھنی ہے. فجر فرض نماز جو ہے، فرض نماز تو انسان کو جب یاد آئے یا جب آنکھ کھلے فوراً اس کو پڑھنی ہے. تو یا سورج غروب ہونے کو ہے اور انسان کی آنکھ کھلے، اس کی اثر رہ گئی ہے تو فوراً پڑھ لے، کیونکہ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جیسے سورج غروب ہونے سے پہلے بھی ایک رکعت پا لی، اس کی نماز اس کو مل گئی. یعنی یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے. جان بوجھ کے ایسا کرنے والے کے بارے میں تو حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيهن الا قليلا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے. بیٹھا رہتا ہے، سورج کو تکتا رہتا ہے، جیسے ہی سورج پیلا پڑ جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، اب اٹھ کے جو ہے نا 4 ٹھونگے مارتا ہے اور جلدی سے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، اور ان میں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا ہی کرتا ہے، نہ کے برابر کرتا ہے. تو یہ تو منافق کی نماز ہے. لیکن کبھی کسی آنکھ لگ گئی، اٹھا 10 منٹ ہے مغرب میں، فوراً وضو بنائے اور نماز پڑھے. یہ نہیں کہ یہ ممنوع وقت ہے، نہیں، ممنوع وقت نوافل سے تعلق رکھتا ہے، فرائض سے نہیں. تو ایک بھی اگر آپ نے اطمینان سے پوری نماز پڑھیں، ایک بھی رکعت 2 رکعت آپ نے غروب آفتاب سے پہلے پا لی اطمینان سے، تو آپ کی انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوئی، وقت پہ آپ کو مل گئی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ فجر کے بعد سورج سے لے کر سورج اچھا خاصا بلند ہو جائے زمین سے، یہ ممنوع وقت ہے. اسی طرح ظہر کی اذان سے پہلے اگر اول وقت میں اذان ہو رہی ہے تو اس اذان سے 10 منٹ پہلے سے لے کر یعنی 5 منٹ بعد تک یہ ممنوع وقت ہے. اسی طرح عصر کے بعد جب سورج پیلا پڑنا شروع ہو جائے، اس کی دھوپ ختم ہونا شروع ہو جائے، جب وہ لال ہونا شروع ہو جائے اور بالکل غروب ہو جائے، اس وقت تک یعنی مغرب کی اذان تک یہ ممنوع وقت ہے. یہ ممنوع اوقات ہیں. اور باقی جو ہے جہاں تک نوافل کی بات ہے تو نوافل اگر یعنی اس وقت پڑھے جائیں، ابھی سورج غروب ہونے میں بہت دیر ہے، ٹھیک ہے، سورج ابھی تک بلند ہے، دھوپ اپنے زوروں پر ہے، تو اس میں رخصت ہے کہ آپ اس وقت نوافل پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یعنی عموماً یہی ہے کہ آپ عصر کے بعد سے مغرب تک نہ پڑھیں، عمومی قاعدہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی فجر عصر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوا، تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتا ہے، یا کوئی استخارہ عصر کی نماز کے فوراً بعد کرنا چاہتا ہے، یا عصر کی نماز کے فوراً بعد اس کو ظہر کی سنتیں قضا کرنی ہے، تو کر سکتا ہے یہی اس وقت تک کہ جب تک سورج بلند ہو اور اس کی دھوپ اپنے زوروں پر ہو. واللہ تعالی اعلم. اللہ اکبر. تو یہ تو ہو گیا جی پہلا سوال. کافی تفصیل ہو گئی. کیا ٹائم ہو گیا؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ گھنٹہ ہو گیا پورا. اللہ اکبر. اسی پر اکتفا کریں. لیکن اگر فرض نماز ہو جیسے فجر یا عصر لیٹ ہو گئی، ہاں تو اس کا انشاءاللہ جواب آپ کو مل گیا. اور کیا سوال ہے؟ جمعے کے دن زوال کا وقت گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی مکروہ نہیں؟ ہاں یہ ٹرکی کویسچن ہے. جمعے کے دن زوال کا وقت گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، گھر میں نماز پڑھنے والے احتیاط کر لیں، 10-15 منٹ کی بات ہے، احتیاط کر لیں، نہ پڑھیں. حقوق العباد والے گناہ، اس میں حقوق العباد والے بہرحال وہ ہے کہ بعض احادیث میں یہ آیا ہے کہ الجمعۃ الی الجمعۃ، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن مجتنبت الکبائر، کہ 5 وقت کی نمازیں، ایک نماز دوسری نماز تک، جمعے تک، رمضان تک، یہ اعمال جو ہیں، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، یہ اعمال جو ہیں ان کے مابین ہونے والے جو گناہ ہیں ان کے لیے کفارہ بنتے ہیں مجتنبت الکبائر، بشرط یہ کہ کبائر کا اجتناب کیا جائے، کبائر کا اجتناب کیا جائے. تو عمومی طور پر کبائر جو ہے نا جمعے سے، رمضان سے اور 5 نمازوں سے معاف نہیں ہوتے، الا یہ کہ کسی نے ان اعمال کو ایک خاص خلوص کے ساتھ اور ایک خاص عاجزی اور خشوع کے ساتھ ادا کیا ہو کہ وہ نیکی اتنی بڑی ہو جائے کہ وہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے. یعنی کسی نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ہو یا رمضان کا قیام کیا ہو پورے عاجزی اور خشوع اور ایک اخلاص کے ساتھ، تو وہ ممکن ہے. جیسے حج کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه،
کہ ایسے حج سے واپس پاک ہو کے لوٹتا ہے جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. تو ہاں بعض نیکیاں، بڑی نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو، کبائر کو بھی معاف کر دیتی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ نیکیاں جو ہے اس سے صغائر معاف ہوتے ہیں. اور جہاں تک حقوق العباد کی بات ہے تو حقوق العباد اصلاً یعنی جو عمومی قاعدہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، عمومی قاعدہ ہے کہ حقوق العباد نہیں معاف ہوتے، حتیٰ کہ شہید کے بھی یعنی شہید کے لیے بھی یغفر له كل شيء الا الدين، شہید کے بھی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. تو اب اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر رحم کریں اور ان کے وہ بھی معاف کر دیں، اور اس شخص کو اپنے فضل سے یعنی اس کو ریکمپنسیشن دے دیں نیکیاں یا اس کے درجات بلند کر کے، تو یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. لیکن عمومی طور پر معاف نہیں ہوتے. قیامت کے دن جو ہے نا وہ کیا کہیں گے، بارٹر ٹریڈ ہوگی، نیکیوں کی بارٹر ٹریڈنگ ہوگی. تو جس کے پاس حقوق العباد ہوں گے یا تو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر نیکیاں بھی دے کے ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اپنے سر پہ لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. تو عمومی قاعدہ یہ ہے کہ ان اعمال سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. شہید کے نہیں معاف ہوتے تو جمعہ پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے. تو یعنی عمومی قاعدہ یہ ہے، الا کہ کسی نے ایسے خلوص کے ساتھ توبہ کی ہو اور اب اس کے اختیار ہی میں نہ ہو کہ وہ حقوق العباد کو لوٹائے، پتہ ہی نہیں کہ اب کیسے لوٹائے، وہ بندہ ہی مر گیا، یا وہ اب اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر ہے دنیا کے کون سے حصے میں. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اللہ اکبر. شیخ اردو میں فقہ پر کون سی کتب ہیں جو سلفی علماء کی لکھی ہوئی ہیں؟ اردو کتب کا مجھے نہیں پتا، نہ میں جاننا چاہتا ہوں. اچھا جی، باقی کیا رہ گیا تھا؟ اللہ اکبر. دوسرا مسئلہ تھا، چلیں یہ مسئلہ بھی ہو جائے، بس مجھے 1 منٹ دے، میں تھوڑا سا پانی پی لوں. یہ مسئلہ ہے اس سے پہلے کہ شوال کا مہینہ پورا ہو جائے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ کیا روزوں کی قضا کرنے سے پہلے، خاص طور پہ خواتین، کیا روزوں کی قضا، رمضان کے روزوں کی قضا کرنے سے پہلے کیا وہ شوال کے روزے رکھ سکتی ہیں؟ یہ بڑا اسٹے ٹیونڈ، یعنی میں بس آ رہا ہوں تھوڑا سا پانی پی کے، اور یہ ذرا اہم مسئلہ ہے، آج ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہے پتہ چلا شوال ہی پورا ہو گیا اور ہم نے یہ مسئلہ بیان ہی نہیں کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل، کبائر کا معاف ہونا تو اس سے بھی آسان ہے. ندامت کے 2 آنسو. اللہ اکبر. وہی نا، یعنی نیک عمل سے صغائر معاف ہوتے ہیں، لیکن اس نیک عمل میں اس نے آنسو بہائے، یہی تو بات ہے. اس نے رمضان کے روزے رکھے، اس میں آنسو بہائے، اس نے رات کو تہجد، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو عمومی طور پر تو رمضان سے اور جمعے سے اور فرض نماز سے صغائر معاف ہوتے ہیں، لیکن جو نماز میں آنسو بہاتا ہے، بات تو اسی کی ہو رہی ہے نا، کہ وہ نیکی اب اس کی اتنی عظیم ہو گئی، اس میں وہ آنسو بہاتا ہے، تو پھر یعنی واقعی ایسی مگرمچھ کے آنسو نہیں، یعنی توبہ والے آنسو. تو پھر انشاءاللہ اس کے یعنی یہ اعمال کبائر کو بھی معاف کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. وہ رحمت اللہ واسعہ، اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے، لیکن امید وہی جو عمل کریں. ٹھیک ہے نا. یعنی انسان تیاری کرے امتحان کی اور پھر اچھا گمان رکھے کہ جی ایگزامنر جو ہے نا وہ جانتا ہے ہمیں کہ ہم نے محنت کی ہے،
تو جو کچھ لغزش ہوگی معاف کر دے گا، لیکن انسان پڑھ کے ہی نہ جائے اور کہ جی وہ ایگزامنر بہت شریف آدمی ہے اور بہت نرم دل ہے، تو وہ آپ پیپر ہی نہ حل کریں تو فیل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یعنی انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، صحیح حدیث ہے نا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اس کے ساتھ میرا اس کے ساتھ تعامل ویسا ہی ہوتا ہے جو میرے ساتھ وہ گمان رکھتا ہے. تو میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل اور اس کی مغفرت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن بہرحال کچھ کریں، ہم اس کے لیے کچھ کریں. اچھا جی، اب آتے ہیں جو شوال کا اہم مسئلہ ہے کہ کیا جی کہ کیا رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے روزے رکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک مسئلہ تو یہ کہ کیا یعنی اس میں اب تین قول ہیں. یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنے سے پہلے آپ کوئی نفلی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. رمضان کے روزوں کی قضا کرنے سے پہلے آپ کوئی نفلی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. بعض کہتے ہیں کہ آپ نفلی روزے رکھ تو سکتے ہیں، لیکن شوال کے روزے رکھنے کی وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. وہ تبھی ہوگی جب آپ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کریں پھر شوال کے روزے رکھیں. تیسرا قول یہ ہے کہ آپ جو ہے رمضان کے روزوں کی قضا کرنے سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور انشاءاللہ وہ فضیلت بھی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، تو تیسرا موقف ہے جو تیسرا موقف ہے وہی میرا موقف ہے اور انشاءاللہ اسی پر جو ہے اسی کے لیے میں انشاءاللہ دلائل پیش کروں گا. جو تیسرا موقف ہے وہی انشاءاللہ ارجح ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنے سے پہلے انسان شوال کے 6 روزے رکھ سکتا ہے. اور یہ سوال اکثر خواتین کی طرف سے آتا ہے. خواتین رمضان میں شرعن ان پر واجب ہے کہ وہ رمضان کے روزے ترک کریں، ایسے ہی نا. ٹھیک ہے، تو اب وہ بعض خواتین کا ایسے ہوتا ہے کہ ان کے وہ ایام رمضان کے مہینے کے شروع میں آ جاتے ہیں اور پھر آخر میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان پر کوئی 10 12 14 دن ہوتے ہیں ان پر قضا کے. ایسا بھی ہوتا ہے 12 دن ہوتے ہیں ان کے قضا کے. اب وہ قضا کریں گی، اس سے پھر وہ شوال میں پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے. اور پھر یعنی اب وہ کہتی ہے کہ میں شوال کے روزے بھی رکھوں، رمضان کے بھی رکھوں، میرے پاس 12 13 دن باقی ہیں، رمضان کے رکھنا شروع کروں گی، شوال کے نکل جائیں گے تو میں شوال کے پہلے رکھ لوں. رمضان کی تو چھوٹ دی ہے نا شریعت نے کہ میں شعبان تک رکھ سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سوال خواتین کی طرف سے اکثر آتا ہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ کہ گھر میں ایک ماحول بنا ہوا ہے شوال کے روزوں کا، سحری تیار ہوتی ہے، افطاری بنتی ہے، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ عید کے دوسرے دن سے شروع کر دیتے ہیں. تو اب وہ اس فلو میں وہ کہتی ہیں کہ لوگ رکھ رہے ہیں تو میں بھی ساتھ رکھ لوں گی شوال کے 6 روزے. اب اگر میں فرائض پورے کروں گی، میرے نہ فرض پورے ہوں گے اور نہ شوال کی پھر میرے ہو پائیں گے، تو میں شوال کے رکھ لوں، بعد میں رمضان کے روزے پوری کروں گی. تو یہ جو ہے سوال اکثر آتا ہے. تو انشاءاللہ یعنی صحیح مسئلہ یہی ہے، ارجح یہی ہے کہ رمضان کے روزے قضا کرنے سے پہلے شوال کے نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں اور کوئی اس میں شرعن کوئی ممانعت نہیں ہے اور ممانعت کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب پہلی بات تو یہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت میں واجب 2 طرح کے ہیں. ایک ہوتا ہے واجب موسع اور ایک ہوتا ہے واجب مضیق. یعنی ایک تنگ واجب ہوتا ہے جس کا ٹائم فریم ٹائم پیریڈ بالکل تنگ ہوتا ہے، اس کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے واسع ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، واجب موسع. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کے پاس چھوٹ ہوتی ہے کہ آپ اس وقت سے اس وقت تک کسی وقت بھی چاہیں تو آپ عبادت کو ادا کر سکتے ہیں. واجب مضیق کیا ہے؟ جیسے حج ہے، اب عرفات کو آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے. واجب مضیق کیا ہے؟ رمضان کے روزے ہیں، رمضان ہی میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو رمضان کے روزے ادا ہیں، ادا رمضان کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. واجب موسع کیا ہے؟ جیسے فرض نمازیں ہیں، اب آپ کے پاس وقت ہے فجر پھوٹنے سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ پورا وقت ہے فجر کے لیے. ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ فجر پھوٹتے ہی آپ نے فوراً نماز پڑھنی ہے، نہیں. آپ ممکن ہے تھوڑا سا نہائیں دھوئیں، آپ اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد آپ پڑھیں 15 20 25 30 منٹ تک، ہے کہ نہیں. اسی طرح ظہر کی نماز ہے، اسی طرح عصر کی نماز ہے، اسی طرح مغرب کا وقت تھوڑا سا ویسے تنگ ہوتا ہے. عشاء کا تو اور بھی وقت کھلا ہے آدھی رات تک. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کا وقت داخل ہو گیا تو اب فوراً نماز پڑھنی ہے، نہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پسند فرماتے تھے کہ
ایک تہائی رات کے بعد پڑھیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 9:30 10 بجے جا کے پڑھیں اس کو، اور فرما دیتے کہ انہا لوقتھا لولا نشق علی امتی، یہی اس کا وقت ہے اصل میں، اگر امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں اسی وقت میں پڑھایا کرتا عشاء کی نماز۔ یعنی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عشاء کا وقت داخل ہو گیا، صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی آنکھ لگ رہی ہے، کسی کو جو ہے وہ کسی پر غنودگی طاری ہو رہی ہے، کوئی سو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9:30 بجے تشریف لا رہے ہیں اور فرمایا کہ انہ لوقتھا، یہ وقت ہے، یعنی وقت 8 بجے کا داخل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، فرمایا انہ لوقتھا، یہی وقت ہے عشاء کا اصلی وقت، یعنی افضل وقت، لولا نشق علی امتی، لیکن یہ بس ڈر ہے کہ امت پر یہ مشقت ہو جائے گی، اس وجہ سے میں جو ہے عموماً یعنی اس وقت میں نماز نہیں پڑھاتا، اول وقت میں پڑھا لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ واجب موسع۔ اچھا، اب اگر ہم آئیں روزوں، جو رمضان کے روزے رہ کیا گئے، شریعت نے حکم دیا کہ آپ چھوڑیے، آپ نہ رکھیں گے تو آپ کے جو ہے قبول نہیں ہوں گے، جو ایام میں خواتین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ جو روزے چھوٹ گئے رمضان کے رہ گئے، ان کا رکھنا اب یہ واجب مضیق نہیں رہا، اب یہ واجب موسع ہو گیا، اب اس میں وسعت ہے۔ شعبان تک 29 ہوگا نا، ہاں 29 شعبان تک آپ کو اجازت ہے، آپ کسی وقت بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فعدۃ من ایام اخر، یعنی اسی جو گنتی آپ نے چھوڑی ہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ گنتی کے دوسرے دن، کوئی بھی دن، قرآن میں مطلق ہے، جب قرآن نے اس کو مطلق چھوڑ دیا تو آپ اس کو مضیق نہیں کر سکتے، اس کو اطلاق پر ہی رہنے دیں گے۔ ایام اخر، دوسرے کوئی بھی دن، تو کسی بھی دن وہ قضا کی جا سکتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہے کہ میں رمضان کے روزوں کی قضا شعبان میں کرتی تھی، کتنے مہینے کے بعد؟ یعنی 11ویں مہینے میں جا کے، ٹھیک ہے، شوال چھوڑ کے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، جمادی الاخری، رجب، جو ہے شعبان میں جا کے قضا کرتی تھی جو رمضان کے روزے رہ گئے تھے ان کے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں۔ اچھا، اب اگر کسی عالم سے یہ مسئلہ کوئی خاتون پوچھیں یا کوئی بھی شخص پوچھے کہ میرے رمضان کے روزے رہ گئے تھے، کیا میں، اب تو گرمی کے دن آ گئے ہیں، سمر ویکیشن شروع ہو گئی ہے اور دن لمبے ہیں، گرمی بھی بہت ہے، میں جو ہوں نا ابھی نومبر یا دسمبر میں انشاءاللہ، یعنی کتنے مہینے کے بعد، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، یعنی 5-6 ماہ کے بعد، یعنی ربیع الاول میں جا کے میں روزے رکھوں گی، قضا کروں گی، ربیع الاول میں اپنے رمضان کے روزے قضا کروں گی، ربیع الاول، ربیع ثانی میں ہماری ونٹر بریک ہوگی اور دن چھوٹے ہوں گے اور گرمی بھی نہیں ہوگی، تو میں ان دنوں میں قضا کروں گی۔ کوئی عالم نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے، کوئی عالم نہیں کہے گا، کوئی مفتی نہیں کہے گا، بلکہ سب کہیں گے ہاں آپ کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، حضرت عائشہ شعبان میں جا کے قضا کرتی تھی، اب محرم، صفر، ربیع الاول میں کرنا چاہتی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گو اہیڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتی ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں، اب بات یہ کہ اب یہاں تو کہہ دیا کہ آپ کر سکتی ہیں، اب وہ کہتی ہیں کہ اچھا میں اب شوال کے روزے رکھ لوں؟ نہیں، آپ شوال کے روزے نہیں رکھ سکتی۔ تو کیوں بھائی؟ شوال کے روزے رکھنے سے یا نہ رکھنے سے میری قضا تو میں نے تو ٹھان لی ہے کہ میں نے قضا کرنی ہے دسمبر میں رمضان کے روزوں کی، اب اگر میں روزے رکھ لوں گی تو اس کو کیا نقصان پہنچے گا؟ یعنی رمضان کے روزوں کی کوئی ایسی شرط ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے کوئی نفل ادا ہی نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی رمضان کے روزے ایسے ہیں کہ وہ اب سے لے کر نومبر دسمبر تک کا وقت کو بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں، یا وہ کہیں گے کہ نہیں پہلے آپ رمضان کے روزے شوال میں ادا کریں، پھر 6 روزے رکھیں؟ تو ابھی تو آپ نے کہا کہ واجب موسع ہے، تو اب مضیق کیسے ہو گیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ ربیع الاول میں قضا کریں، جب میں نے شوال کے 6 روزوں کی بات کی تو آپ نے کہا نہیں شوال میں ہی روزے قضا کرنے ہیں، یعنی اب کیسے شریعت نے مجھے چھوٹ دی ہے شعبان تک، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے شوال میں ہی میں قضا کرنے ہیں؟ کیوں آپ نے اس کو واجب مضیق کر دیا؟ کس دلیل کی بنیاد پر؟ ٹھیک ہے،
تو بعض تو کہتے ہیں کہ بالکل اس سے، بعض تو کہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی قضا سے پہلے آپ کوئی نفلی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ جب تک کہ فرض ادا نہ ہو نفل قبول نہیں ہوتا. جب تک کہ فرض ادا نہ ہو نفل قبول نہیں ہوتا. یہ قاعدہ کس کا قاعدہ ہے؟ یہ قاعدہ جس معنوں میں آپ لے رہے ہیں یہ قاعدہ غلط ہے. کہاں سے آیا یہ قاعدہ؟ یعنی اگر آپ اس معنوں میں لے رہے کہ ایک بندہ فرض ادا ہی نہیں کرتا، نوافل پڑھتا ہے، فرض نمازیں نہیں پڑھتا، صرف نوافل پڑھتا ہے. رمضان میں مثال کے طور پہ کوئی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نہیں پڑھتا، آگے تراویح پڑھتا ہے، پھر تو بات ٹھیک ہے کہ جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں کرو گے تو تم مسلمان ہی نہیں ہو. فرض نماز نہیں ادا کرو گے تو تمہاری نوافل کسی کام کی نہیں ہے. یا ایک بندہ ہے وہ جو ہے رمضان کے روزے نہیں رکھتا، ویسے روزے رکھتا ہے، تو جب تک آپ بالکل بات ٹھیک ہے کہ جو فرض ادا نہیں کرتا اس کی نوافل قبول نہیں ہوتے. لیکن یہ کہا ہے کہ جب تک فرض ادا نہ کیا جائے اس وقت تک نوافل قبول نہیں ہوتے، یعنی فرض سے پہلے نوافل نہیں ادا کیے جا سکتے. یہ کہاں ہے؟ کیا آپ فجر سے پہلے 2 سنتیں نہیں پڑھتے؟ کیا آپ ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہیں پڑھتے؟ کیا آپ مغرب کی اور عشاء میں اذان اور اقامت کے بیچ میں نوافل نہیں پڑھتے؟ تو کوئی یہ کہے کہ نہیں جب تک فرض نہیں ادا ہوگا نوافل نہیں پڑھنے چاہیے. بالکل اذان ہوتے ہی فوراً عشاء کی نماز پڑھو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کسی لمحے بھی تم پر موت آ جائے تو فرض زیادہ اہم ہے. یہی ساری دلیلیں پیش کی جاتی ہیں نا کہ فرض زیادہ اہم ہے، ایسا ہے. ٹھیک ہے، تو فرض زیادہ اہم ہے تو عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی آپ فرض عشاء کی نماز پڑھیں، اور اس سے پہلے جو ہے نا یا اگر نہیں پڑھتے تو یعنی جماعت تک، یعنی عشاء کی جماعت کھڑی ہونے تک آپ کوئی نوافل بھی نہ پڑھیں. بالکل نہیں، کیونکہ جب تک فرض ادا نہیں ہوگا اس وقت نوافل قبول نہیں ہوتے. اسی طرح مغرب کی اذان ہوتے ہی فوراً مغرب پڑھیں، اور اگر فوراً نہیں پڑھتے 10 منٹ کے بعد پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان 10 منٹ میں کوئی نفل نہیں پڑھنا. ایاک ثم ایاک، نفل پڑھو گے تو مغرب کی نماز ضائع ہو جائے گی تمہاری، کیونکہ جب تک فرض نہیں پڑھو گے تو نفل قبول نہیں ہوگا. یہ کوئی کہے گا؟ تو یہ بات جو ہے نا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب تک فرض نہ ادا کیا جائے اس وقت تک نوافل قبول نہیں ہوتے. یہ قاعدہ اس طرح اس معنوں میں بالکل غلط ہے. نمازوں میں آپ دیکھ لیں، کوئی کہتے ہیں جی فرض زیادہ اہم ہے تو آپ کو پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو یہ تو عشاء میں بھی، یہ تو ہم فرض نمازوں میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وقت داخل ہوتے ہی فوراً فرض پڑھ لو. نوافل ممکن ہے تم نوافل میں لگ جاؤ، نوافل میں تمہاری موت آ جائے تو فرض تمہارا رہ گیا. یہ کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو آپ نے، جب آپ سے نوافل کی ہم نے بات نہیں کی اس وقت تک تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ خاتون جو ہے وہ نومبر دسمبر میں اپنے روزے قضا کریں. جب ہم نے شوال کے روزوں کی بات کی تو وہاں جو ہے آپ نے ایک دم سے جو ہے کہا کہ نہیں پہلے رمضان کے روزے قضا کریں پھر شوال کے روزے رکھیں. ابھی یعنی کیا بدل گیا؟ یعنی نوافل کا یعنی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. یعنی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس عورت نے ربیع الاول میں ربیع ثانی میں رکھنے ہیں رمضان کے روزے اور اسے ٹھان لیا، اور کوئی اس کو مفتی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا فعل غلط ہے. ٹھیک ہے، جب نفلی روزوں کی بات آتی ہے تو کہتے نہیں اس سے پہلے نفلی روزے نہیں رکھ سکتے. یعنی ان دنوں میں اگر میں نفلی روزے رکھوں یا نہ رکھوں اس قضا میں کوئی فرق پڑے گا، اس قضا میں کوئی اس سے تاثیر، یعنی اس قضا میں کوئی خلل آئے گا. یعنی کیا یہ ہے کہ انسان میں یہ تو ایسے ہونا کہ بھئی وقت تنگ ہو، ٹھیک ہے، شعبان کی 25 تاریخ ہو گئی ہے شعبان کی، اور اس عورت پر 4 دن جو ہے رمضان کے رہتے ہیں پچھلے سال کے، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کو ہم کہیں گے نہیں نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی آپ کیونکہ اب وقت تنگ ہے. یا تو اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ نفلی روزے رکھیں، اب آپ کو فرض ہی رکھنے ہیں، کیونکہ ابھی جو ہے اگر نفلی رکھیں گی تو پھر آپ کے رمضان آ جائے گا اور آپ کے پچھلے رمضان کے روزے باقی رہ جائیں گے. یا تو یہ بات ہو جیسے کوئی انسان کو کہا جائے کہ بھائی 10 منٹ میں مغرب کا وقت نکل رہا ہے، آپ مغرب پڑھیں، نوافل کو چھوڑیں. اب فرض زیادہ اہم ہے کیونکہ اگر نوافل پڑھیں گے تو مغرب کا وقت قضا ہو جائے گا. یا تو یہ بات ہو کہ وقت تنگ ہو گیا ہے. اب وقت تنگ بھی نہیں ہوا، میرے پاس 4-5 ماہ ہیں، اس میں ویسے میں روزہ نہ رکھوں تو کوئی مسئلہ نہیں، روزہ نفلی رکھنے آ جاؤں تو جو ہے فتویٰ آ جاتا ہے کہ نہیں روزہ نہیں رکھ سکتے آپ. کیوں بھائی؟ یعنی آپ آپ ٹھیک ہے رمضان کے روزے قضا کرنا زیادہ اہم ہے، مان لیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے خود کہا کہ آپ اس کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں، آپ ربیع الاول میں رکھ سکتے ہیں، آپ سب محرم سفر ربیع الاول میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ان دنوں میں اگر میں نے رکھ لیا کوئی نفلی روزہ تو کیا گناہ ہو گیا؟ یعنی اس سے فرض روزوں پر کوئی خلل آیا، فرض روزوں کی میں کوئی کمی ہو جائے گی ان سے، وہ تو میں نے تب ہی رکھنے ہیں. اب رکھنے سے مجھے یہ نفل کا یہ خیر کا دروازہ کیوں مجھ پہ بند کیا جا رہا ہے؟ کوئی شرعاً اس کی دلیل نہیں ہے اس کے بند کرنے کی، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ واضح ہو گیا.
یعنی آپ یہ کہیں کہ یعنی مسئلہ بڑا عجیب سا ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو آپ رمضان کے روزے شوال میں قضا نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب نوافل کی بات آتی ہے تو نہیں، ضرور شوال میں قضا کرنے ہیں۔ یہ کہاں سے؟ یعنی ویسے 4-5 ماہ وہ کوئی روزہ نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نفلی روزہ نہ رکھے، بس نفلی روزہ رکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ عجیب بات ہے۔ یہ تو ایسے ہی کہ بندہ کہے کہ جی عشاء کا وقت داخل ہو گیا ہے تو آپ فوراً عشاء پڑھیں، یا بھلے 1 گھنٹے کے بعد پڑھیں، لیکن عشاء 1 گھنٹے کے بعد پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھنا، کیونکہ جب تک فرض ادا نہیں ہوتا نفل نہیں ہوتے۔ یہ بالکل جو ہے بات بالکل غلط بات ہے۔ اچھا، جو دوسرا جو اس سے زیادہ معقول قول ہے، وہ ان اکثریت علماء کا ہے جو کہتے ہیں کہ فرض روزے قضا کرنے سے پہلے آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت میں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شعبان میں رمضان کے روزے قضا کرتی تھی، تو کیا یہ بات معقول ہے کہ وہ رمضان سے شعبان تک کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتی تھی؟ کبھی بھی نہیں، 10 محرم کا بھی نہیں، 9 ذی الحجہ یوم عرفات کا بھی نہیں، کوئی نہیں رکھتی تھی۔ یہ تو بہت بعید بات ہے، بہت بعید ہے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ نفلی روزے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن شوال کے روزوں کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں جی؟ وہ کیوں نہیں حاصل ہوگی؟ کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، من صام رمضان ثم، پھر جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر یعنی رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کمن صام الدہر، کان کصیام الدہر، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، یعنی پورے سال کے ہو گئے، اور ہر سال ایسا کرے گا تو پوری زندگی کے ہو جائیں گے۔ من صام رمضان فاتبعہ یا ثم اتبعہ، ٹھیک ہے نا، ثم اتبعہ، تو کہتے ہیں بعد، ثم کا تقاضا ہے کہ رمضان کے شوال کے 6 روزے رمضان کے روزوں کے بعد ہوں۔ تو اب رمضان، من صام رمضان یعنی پورا رمضان روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ بعد تبھی ہوگا جب وہ رمضان کے پورے روزے ادا کیے جائیں، ٹھیک ہے، جو چھوڑ دیے ہیں ان کی بھی قضا کی جائے، تب ہی اس پر یہ حدیث فٹ آئے گی کہ اس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر 6 روزے رکھے۔ تو یہ پھر کا جو لفظ ہے نا حدیث میں، تو اس وجہ سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ آپ رکھ لیں شوال میں 6 روزے، لیکن وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو حدیث میں آئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے معتبر علماء کا قول ہے، لیکن یعنی انشاءاللہ یعنی یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو حدیث کی خود جو یعنی ایک تو حدیث کی جو علت بیان ہوئی ہے، اور علت یہاں منصوص علیہا ہے، علت جو آئی ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا اس وجہ سے بھی، اور دوسرا لغتن بھی اور عرفن بھی۔ یعنی دیکھیں، من صام رمضان ثم اتبعہ، دیکھیں یہ ثم جو ہے نا یہ بیان الواقع کے لیے آیا ہے۔ رمضان کے بعد ہی شوال آتا ہے نا، تو ثم عثمانوں میں آیا ہے، شوال کے روزے رمضان سے کوئی شعبان میں تو نہیں رکھ سکتا، رمضان سے پہلے رکھ لیے یا رمضان میں رکھ لیے، تو ثم تو اس لیے آیا کہ تو شوال کا مہینہ رمضان کے بعد آتا ہے، اور جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے جو اس پر شرعن واجب تھے، اور وہ چھوڑ دیے جو شرعن اس پر حکم تھا کہ وہ نہ رکھے، جو خواتین اپنے ایام میں ہوتی ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے۔ یعنی ان سے کوئی پوچھے، یعنی میں نے بیماری کی وجہ سے رمضان میں 2 روزے چھوڑ دیے، 3 روزے چھوڑ دیے، ایک خاتون نے 5 روزے اپنے ماہواری کے ایام کی وجہ سے چھوڑ دیے، کیا اس پر یہ ڈسکرپشن فٹ نہیں آتی کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے؟ اگر کیونکہ جتنے رمضان کے روزے اس پر واجب تھے اس وقت وہ تو اس نے پورے رکھ لیے نا، باقی جو رہ گئے ہیں وہ شریعت نے اس میں وسعت دی ہے، شریعت نے اس میں وسعت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ رمضان کے روزے رہے ہی نہیں، یعنی کہ اس معلوم کے رمضان ہی میں رکھنے تھے، نہیں رکھنے تھے نا، کیونکہ میں بیمار تھا یا وہ ایام میں تھی اپنے وہ خاتون، تو اب وہ شریعت نے وسعت دی ہے کہ آپ شعبان تک رکھ سکتے ہیں کسی وقت بھی۔ تو ایسے شخص کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے، اس پر یہ حدیث فٹ آتی ہے کہ من صام رمضان یعنی صام ما وجب علیہ من رمضان، یعنی رمضان کے روزے رکھے، یعنی رمضان میں جتنے روزے اس پر واجب تھے اتنے رکھے، ٹھیک ہے، یہ تعویل کر رہے ہیں ہم۔ ثم اتبعہ 6 من شوال، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، باقی جو رہ گئے تھے وہ تو الگ معاملہ ہے، وہ تو شریعت نے وسعت دی ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ اس کی علت کیا ہے؟
علت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آئی ہے جو مسند احمد وغیرہ میں ہے اور نسائی وغیرہ میں ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اس کی علت فرمایا کہ یعنی جو ہے رمضان کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہیں، کیونکہ ہر نیکی 10 گنا ہوتی ہے. منیمم ملٹیپلیکیشن جو ہے نا وہ 10 گنا ہوتی ہے. تو ہر نیکی 10 گنا جو ہے ملٹیپلائی کی جاتی ہے منیمم. تو رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر ہو گئے اور 6 روزے یہ 60 دن ہو گئے، یعنی 2 ماہ ہو گئے. تو یہ پورے 12 ماہ کے روزے ہو گئے آپ کے. تو یہ جو علت آئی ہے یہ علت تو موجود ہے، چاہے وہ رمضان کے روزے 6 سے پہلے رکھ لیں یا 6 کے بعد رکھ لیں. وہ جو علت ہے کہ جی رمضان کا مہینہ 10 ماہ کے برابر ہو گیا اور 6 روزے 2 ماہ کے برابر ہو گئے. تو 6 روزے تو 2 ماہ کے برابر ہو ہی گئے نا، 60 نیکیاں تو مل گئیں، 60 دن کے روزے تو آپ کے ہو گئے، چاہے وہ آپ اس سے جو قضا ہے اس سے پہلے کریں یا بعد میں کریں. تو جو علہ منصوص علیہا ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ ایک جو ہے خیر کا دروازہ ہے جو خواہ میں بند کیا جاتا ہے. یعنی میں نے جیسے بتایا نا، ایک خاتون آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مفتی صاحب میں جو ہوں نا، میں نے ٹھان لیا کہ میں نے جو ہے نا وہ ونٹر میں نے جاڑے کے دنوں میں نے روزے قضا کرنے ہیں. رمضان کے میرے 10 روزے رہتے ہیں، میں جو ہے نا دسمبر میں قضا کروں گی. کوئی مسئلہ نہیں، آپ دسمبر میں قضا کریں. اب وہ جب پوچھتی ہے کہ اچھا شوال کے 6 روزے گھر میں رکھے جا رہے ہیں، سحری افطاری بن رہی ہے، ایک معمول بنا ہوا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے گھر میں، تو چلو اس میں ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، انسان ساتھ ہی رکھ لے سب کے. ٹھیک ہے. کوئی کھا پی بھی نہیں رہا، یہ بھی نہیں ہے کہ چلو لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور میں اکیلا روزہ رکھ رہی ہوں، ایسا. تو چلو ایک بنا ہوا ہے تو میں 6 روزے ان کے ساتھ رکھ لوں. نہیں، آپ نہ رکھیں، آپ کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. تو کہتی ہے ٹھیک ہے نہیں رکھتی. اب یہ خیر کا دروازہ بند ہو گیا نا اس کے لیے. یعنی رکھ لیتی تو کیا کوئی گناہ ملتا اس کو؟ اگر وہ چلے حدیث والی فضیلت نہ بھی ملتی تو کوئی ثواب ملتا نا اس کو. ٹھیک ہے. وہ آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا اس کے لیے. اب اس نے رمضان کے روزے تو بعد میں جا کے قضا کرنے ہیں اور شوال میں اب وہ بیٹھی ہوئی ہیں، سارے گھر والے روزے رکھ رہے ہیں اور وہ نہیں رکھ رہی کیونکہ مجھے ثواب نہیں ملے گا. کس نے کہا؟ کچھ تو ثواب ملے گا. ایک نفلی عبادت تھی جس کا دروازہ خواہ ان پر بند کیا گیا. تو کیوں یہ بند کیا جا رہا ہے دروازہ؟ جبکہ وہ 6 روزے 60 دن کے روزوں کی نیکیاں بنیں گی کہ نہیں بنیں گی، اور وہ علت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو بہرحال یعنی یہ بہت یعنی یہ میں کوئی منفرد نہیں ہوں. معاذ اللہ میں کوئی ایسی بات کروں دین میں کہ جو مجھ سے پہلے کسی عالم نے نہ کی ہو. معاذ اللہ تعالیٰ ایسا دن لانے سے پہلے میری جو ہے نا موت واقع کر دے کہ میں کوئی ایسی بات کروں شریعت میں جو معتبر علماء نے نہ کی ہو. یہ اس پر بھی معتبر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں وہ رمضان کی قضا کرنے سے پہلے جو ہے شوال کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں. اور اگر یعنی اس میں اب مجھے نام یاد نہیں علماء کے، نہ میں نے اس میں زیادہ وہ جو ہے وہ کھنگالا کتابوں کو، لیکن اس میں کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو گزری تھی شیخ ابن عثیمین کی داماد ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ اللہ اکبر. شیخ ابن عثیمین کی جو داماد ہیں، کون نام یاد دلائے گا؟ ان کے جو ہے نا یوٹیوب پہ سوال جواب میں انہوں نے یہی بات کی جو میں نے کی ہے کہ رکھ سکتے ہیں. شیخ خالد المصلح وہ آپ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے یہی بات کی کہ 3 موقف ہیں اور یہ تیسرا زیادہ صحیح ہے کہ شوال کے روزے رمضان کی قضا کرنے سے پہلے رکھے جا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. اچھا جی بس کریں. ہاں جی خالد مصلح بہت ہو گیا. پھر انشاءاللہ ایک اور مجلس میں. ابھی وہ مسئلہ رہتا ہے عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے کا کہ وہ 4 رکعتیں جو ہیں وہ لیلۃ القدر کی 4 رکعتوں کے برابر ہیں. یہ جو ہے بالکل ہی منکر جو حدیث ہے. انشاءاللہ اس میں پھر اس کی علتیں ہیں اور پھر موقوف مرفوع کی بات ہے اور مقطوع وہ پھر علل کی بات آ جاتی ہے اور پھر تو اس میں ذرا وقت بھی چاہیے اور دماغ کی تھوڑی سی فریشنس بھی چاہیے. تو انشاءاللہ اس مسئلے پر پھر کبھی انشاءاللہ. اور بھی یہ سوال تھے، میں نے یہ فیس بک پیج کھولا ہوا ہے اپنا فیس بک کا جس میں یہ کمنٹس میں سوال آئے تھے بڑے. میں نے کہا ان کے بھی ساتھ مختصر سا جواب دیتا جاؤں گا لیکن اب ہمت نہیں ہو رہی. اچھا ایک سوال بس لے لیتا ہوں، شوال سے متعلق ہے.
اعجاز بشیر بھائی پوچھتے ہیں کیا شوال کے 6 روزے مسلسل دوسرے شوال کے بعد ہی رکھنے ہیں یا مہینے کے کوئی بھی 6 دن؟ مہینے کے کوئی بھی 6 دن. یہ جو ایک بعض گھروں میں معمول ہوتا ہے یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک رمضان کا آپ کا اسکیجول بنا ہوا ہے, باڈی آپ کی جو ہے ہیبیچویٹڈ ہے, باڈی ایک عادت بن چکی ہے باڈی کی, تو عید کے دوسرے دن سے لوگ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, شوال کے 6 روزے لگاتار اور پھر کوئی گھر میں سحری فاری کا سلسلہ چلتا ہے اور عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے. اس سے پہلے کہ وہ ایک جو ہے نا وہ ٹیمپو جو بنا ہوا ہے وہ ٹوٹ جائے, اس کے بعد پھر مشکل ہو جائے. تو ورنہ یعنی بعض سلف جو ہے نا اس کو ناپسند کرتے تھے کہ جو ہے شوال کے دوسرے دن سے ہی روزے رکھے جائیں, شوال کے دوسرے دن سے ہی روزے رکھے جائیں. یعنی مصنف عبد الرزاق میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے معمر سے پوچھا. اب معمر جو ہے وہ تبع تابعی ہے, معمر بن راشد الازدی. تو ہم نے معمر سے پوچھا کہ شوال کے دوسرے دن سے ہی روزہ رکھا جائے, عید کے دوسرے دن سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں, انہوں نے ناپسند فرمایا کہ جی جو ہے نا 3 دن یعنی شوال کے بیچ میں 13, 14, 15, 3 دن اس کے بعد 3 دن یا 3 دن اس سے پہلے اس طرح رکھ لو 6 دن. ٹھیک ہے, اور فرمایا کہ یہ تو عید کھانے پینے کے دن ہے, عید کے دن ہے, کھانے پینے کے دن ہے. اب آپ کو پتہ ہی ہے یعنی عید کے دوسرے دن بھی دعوتیں ہوتی ہیں, سسرال جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو گھر والوں کو لے کے, تو اب وہ جائیں گے تو کیا وہاں سویاں سامنے آئیں گی, کھیر آئے گا, کھیر سامنے رکھی جائے گی. تو 2-3 دن جو ہے وہ کھانے پینے کے ہوتے ہیں. تو یعنی جبکہ ایام التشریق جو ہیں وہ تو شریعت میں ہے کہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ, ان میں تو روزہ رکھنا منع ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے, جو بڑی عید ہوتی ہے, بڑی یا چھوٹی جو بھی, بہرحال وہ جو بقرہ عید ہے. ٹھیک ہے نا, عید الاضحیٰ قربانی والی. اس کے بعد 11, 12, 13 کو روزہ رکھنا منع ہے. وہ تو شریعت کی طرف سے کہ یہ سارے دن کھانے پینے کے دن ہیں. لیکن رمضان کی عید تو ایک ہی دن ہے, لیکن معمر کا کہنا ہے کہ یہ سارے عید کے دن ہیں, 2-3 دن جو ہے نا کھانے پینے کے دن ہیں, تو ان میں روزہ نہ رکھیں, بلکہ 13, 14, 15 اور اس کے ساتھ 3 دن اس کے پہلے یا 3 دن اس سے بعد رکھ لیں, تو وہ ایام البید بھی ساتھ آ جائیں گے. اور تو پھر عبد الرزاق سے پوچھا گیا, مصنف میں ہے, تو جو مصنف کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر عبد الرزاق سے پوچھا کہ جو ہے عید کے دوسرے دن سے روزہ رکھنا کیسا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے شدت کے ساتھ اس کو ناپسند کیا یا منع فرمایا. تو بہرحال یہ ان کا اپنا موقف ہے کہ عید کے دن جو ہے کھانے پینے کے دن ہے, ان کو سسرال جانا ہوگا نا دوسرے تیسرے دن, تو اب کیسے روزہ رکھیں گے اس دن, بڑا آکورڈ سا ہو جائے گا کہ روزے سے گئے ہیں اور کچھ کھا پی بھی نہیں رہے. تو بہرحال کوئی اگر رکھنا چاہے تو ویل اینڈ گڈ, دوسرے دن سے ہی رکھ لے, اور کوئی 2-3 دن چھوڑ کے پھر رکھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے, کوئی صرف ویکینڈز کو رکھنا چاہے اس کی مرضی ہے. تو یعنی اس میں ضروری نہیں کہ شوال کے دوسرے دن ہی شروع کیا جائے, بلکہ شوال میں آپ کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں. اور اگر شوال میں پورے نہ ہو پائے کسی وجہ سے تو ان کی بھی قضا کریں, نوافل کی بھی قضا ہوتی ہے, ذوالقعدہ میں رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر کسی کے شوال میں نہیں پورے ہو پائے کسی وجہ سے, 1-2 رہ گئے, تو یہ نہیں کہ آپ وہ ختم اور پھر وہ نہیں, رکھ لیں, ذوالقعدہ میں بھی رکھ لیں, تاکہ وہ 6 کی عدد جو ہے نا, جو علہ آئی ہے, علہ منصوص علیہا ہے, تو وہ 6 کی علت پوری ہو جائے. یعنی جو شریعت نے ایک سبب بیان کیا ہے کہ 6 روزوں کا کیا مقصد ہے, 6 کیوں, تو وہ اگر کسی وجہ سے شوال میں بیمار ہو گیا, سفر پہ ہو گیا, یا پھر ایام میں وہ خاتون پھر دوبارہ ایام میں آ گئی اور اس طرح 6 نہیں پورے ہو پائے, تو وہ پھر ذوالقعدہ میں وہ باقی جتنے رہ گئے ہیں وہ ان کو پورا کریں. واللہ تعالی اعلم. ہاں جی, بہت ہو گیا. جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم و جزاکم. آپ کے کچھ سوال رہتے ہیں, اور آپ کا سوال بڑا اہم سوال ہے. میں مخاطب ہوں اپنی بہن سمیرہ سے, ان کا سوال عشاء کی نماز کے بارے میں تھا, اور وہ میں سوچ رہا تھا آج ایڈریس کروں گا. بہرحال ویسے ٹیکل کرنے کا ہی مسئلہ ہی ہے, تو وہ بڑا اہم سوال ہے. انشاءاللہ یہ مجھ پہ ادھار رہا. اسی طرح دوسرے سوال جو کمنٹ سیکشن میں تھے باقی بھائیوں کے, وہ سارے انشاءاللہ ایڈریس کیے جائیں گے, یا ٹیکل کیے جائیں گے, یا آنسر کیے جائیں گے, جو بھی اگلی نشستوں میں انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.